ویسٹرن تھیوری ظاہر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, بڑے ایکسائٹیڈلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ایرانی بھی پاکستانی بھی. دیکھیں ہم نے ویسٹ کو جواب دیا, یا ہم نے ویسٹرن تھیوری استعمال کی, ہم نے ویسٹ کی چیز نیم ڈراپ کر لی, لیٹسٹ کوئی چیز ہے, لیکن ان کی اس تھیوری کی انڈرسٹینڈنگ شاید ناقص بھی ہو. اس وقت موجودہ دنیا کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے انسان کے کھو جانے کا ڈر پیدا ہوا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی علمی نثر قائم ہوتی ہے, وہ عام طور پر کسی زبان میں وہ ایک کرائسس کا سامنا کرتے ہوئے ہوتی ہے, کہ جب وہ ایک قوم کو کسی کرائسس میں دیکھتے ہیں تو وہ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں. اگر آپ اردو بازار میں آپ کا تو جو بیشتر جو پبلشنگ ہے اور جس طرح کا وہاں پر کام پبلش ہو رہا ہے وہ مدارس کی کتب کے حوالے سے ہے, یا مذہبی لٹریچر کے حوالے سے ہے, تفاسیر کے حوالے سے ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ لیکن یہ بھی آئی تھنک بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ اردو زبان جو ہے اس میں اس سے ہٹ کر جو موضوعات ہیں ان پر لکھا نہیں گیا, علمی موضوعات پر یا تحقیقی موضوعات پر, یا یہ کہ اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں تھی. سو ابھی جو کرنٹ جو ایک بحث ہے وہ اسی حوالے سے ہے, اور جس کو ہم یہاں پر ڈسکس بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جو جتنا ایک کرٹیکل ایڈیم ڈیولپ ہوا ہے, پوسٹ کولونیل تھیوری کا ہو چاہے کسی اور حوالے سے ہو, تو یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا پچھلے 40-50 سال میں جو ایک علمی سفر ہے اردو زبان کا, وہ شاید کچھ تھم سا گیا ہے, رک سا گیا ہے, اور اس میں کہیں کچھ جو انڈیویجول جو انفرادی کاوشیں ہیں, اس میں میرے خیال میں جو سب سے اہم جو ہے کنٹریبیوشن وہ ڈاکٹر ناصر عباس نیّر کا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں پر موجود ہیں, وہ اس پر بات بھی کریں گے. لیکن پریڈومیننٹلی یہ ایک تاثر ایسا ہمیں ملتا ہے, لگتا ہے کہ اردو زبان میں اس طرح سے یہ جو نیا ایڈیم ہے, جو نیا کرٹیکل ایڈیم ہے, جو نیا تھیوریٹیکل زبان کے ذریعے جو علم آ رہا ہے وہ منتقل نہیں ہو رہا, یا اگر منتقل ہو بھی رہا ہے تو وہ اس طرح سے اردو نثر کے مزاج کا یا اس کے علمی مزاج کا حصہ نہیں بن پا رہا. اچھا, اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں کہ 20ویں صدی میں باقاعدہ ایک جو اگر آپ اس کو ٹرانسلیشن کی ایک تحریک کہہ لیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بہت ہی شعوری طور پر کوشش کی گئی کہ اردو زبان میں ان علوم کو منتقل کیا جائے, اس کے حوالے سے بحث بھی موجود ہے, اور آج اس کا احاطہ بھی کیا گیا کہ آیا کہ جو کلونیلسٹ کی اور ان میں بھی جو دو گروہ تھے جو سمجھتے تھے کہ ورنیکولرس کو سپورٹ کیا جائے, جو سمجھتے تھے کہ نہیں اس کو نہ کیا جائے, اس میں اتنی وسعت نہیں ہے. سو 19th سینچری آنورڈس ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے اشاعتی منصوبے بھی اور بہت سی ایسی ٹرانسلیشن کی تحریکیں بھی رہیں کہ جن کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ اردو زبان کو میں جو نیا عمل جو بھی نیا ایک علم آ رہا ہے اس کو منتقل کیا جائے. پھر ہم حیدرآباد دکن کی مثال بہت اہم ہے, ان کا دارالترجمہ, بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی ایک کچھ عرصے تک پاکستان کی ریاست کی ایک سیریس کمٹمنٹ رہی کہ وہ جو مجلس ترقی اردو ہو چاہے دوسرے دو ادارے ہوں کہ ہم اس پروسیس کو آگے لے کر چلے, جو اور اس طرح ترجمے کا جو ایک عمل ہے اس کو آگے بڑھائیں. اسی طرح اگین یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے, مجھے اس میں کوئی اسپیشلٹی میرے پاس نہیں ہے, میں صرف ایک اپنے بہت ہی محدود ذاتی مطالعے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگین انفرادی کوشش کی بنیاد پر لوگوں نے اردو تنقید کو, اردو لٹریچر کو جو عصری تقاضے تھے ان سے ہم آہنگ کرنے کی بھی کوشش کی. ان میں حسن عسکری صاحب ہیں, اس میں غالب احمد ہے, اس میں سلیم احمد ہیں, اور یہ لوگ جو بہت ہی دقیق قسم کے جو بہت ہی لیٹسٹ فرینچ لٹریری تھیوری ہوتی تھی, لنگوسٹک تھیوری ہوتی تھی, اس کو لے کر یہ ساختیات اور پس ساختیات کے جو تجربات تھے وہ اردو نثر میں اور اردو شاعری میں وہ کر رہے تھے. آخر میں ایک سوال بہرحال یہ بھی ایک میرے خیال میں اٹھایا جانا ضروری ہے کہ اردو زبان میں آخری بحث کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ اردو ایک تحقیقی زبان اس طرح سے ہو. مطلب ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ چونکہ انگریزی جو ہے وہ بطور ایک ریسرچ ٹول بن چکی ہے. انگریزی صرف ایک زبان نہیں ہے, انگریزی ایک ریسرچ ٹول بھی ہے کہ جس کے ذریعے آپ جس بھی موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں, تحقیق کرنا چاہتے ہیں, مقالہ لکھنا چاہتے ہیں, تو اس سے جو منسلک جو چیزیں ہیں وہ آپ کو انگریزی زبان میں وہ دستیاب ہے. ایک اور دوسری بات یہ کہ انگریزی زبان کا بہرحال, جیسے پروفیسر صاحب نے پچھلے جب نشست ختم ہوئی اس وقت انہوں نے ایک جو کامنٹ بھی دیا تھا کہ انگریزی کا ایک ظاہر ہے کہ کلونیل رول تو ہے سو ہے, لیکن بہت سارے حوالوں سے انگریزی زبان تک رسائی بہت سی اقوام کے لیے یا بہت سی کمیونٹیز کے لیے ایک لبریشن کا رول بھی ادا کرتی ہے, اسینڈنسی کا رول بھی, اکنامک پراسپیرٹی کا رول بھی ادا کرتی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کو دوں کہ ہندوستان کی سرکار نے 1-2 سال پہلے اپنی نئی تعلیمی پالیسی کا یا اپنی لینگویج پالیسی کا جو اعلان کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ہندی زبان پڑھائیں گے, اور اس میں لوگوں کو اس پر بہت سی جو دلت کمیونٹیز تھیں انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور اس پر احتجاج بھی کیا, کیونکہ وہ یہ بات ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بھی آپ ایک نیشنل آنر یا نیشنل ٹریڈیشن وغیرہ کی جو سیاست کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم شامل نہیں ہوتے, کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے مارجن پر ہیں, ہم تو ہمیشہ سے حاشیے پر ہیں, اور آپ ہمیں ہمیشہ جو ہے اس پورے اکنامک یا اس پورے علمی اس سے جو ہے اسے دور رکھا گیا انسٹیٹیوشن سے بھی. اور تو ہمارے لیے جو ہے انگریزی زبان بہرحال ایک ایسا ذریعہ بن سکتی ہے کہ جس کے ذریعے ہم کوئی ایک سوشل پراسپیرٹی یا اکنامک پراسپیرٹی وہ حاصل کر سکتے ہیں. سو میرے خیال میں زبان کی جو سیاست ہے اور اس کی جو ایک ضرورت ہے, اس میں ان تمام پہلوؤں کا بھی احاطہ کرنا ضروری ہے کہ اس بات کو بھی کوشچن کیا جائے کہ وائی اردو, رائٹ, کہ یہ ان اٹ سیلف وائی از دس این امپورٹنٹ کوشچن. سو تو اب گفتگو کا آغاز ہم زارا صابری سے کرتے ہیں. آئی ایم سو سوری, میرے پاس پروفائل وہ پرنٹ آؤٹ نہیں ہے, لیکن زارا صابری کو میں کم و بیش کم سے کم میں اب 10 سال سے تو میں جانتا ہوں, اور آج کل یہ حبیب یونیورسٹی میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. اس سے پہلے IBM میں بھی پڑھا چکی ہیں, اور انہوں نے بہت سا کام ٹرانسلیشن کا, لٹریری ٹرانسلیشنس کا بھی کیا ہے, اور اس کے علاوہ کوک اسٹوڈیو کے لیے بھی انہوں نے ٹرانسلیشنس کی ہیں, جو کہ ایک بہت اہم کام ہے. اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت اچھی ایک دفعہ گفتگو بھی ریکارڈ کروائی تھی جو سننے سے تعلق رکھتی ہے. تو وہ ان تمام جو علمی مباحث ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس پر وہ ایک بہت اچھی قسم کی رائے رکھتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ سے آغاز کریں زہرا. بہت شکریہ علی. تو علی نے کئی سوالات جو یہاں پر انہوں نے پوچھے ہیں, تو پہلے تو میں مختصر طور پر ان سوالوں کا جواب دوں گی اور پھر تفصیلاً اس میں ہم جائیں گے ان چیزوں میں. تو ایک تو خصوصاً اردو میں آپ نے جو بات کی کہ ہیومینٹیز یعنی علم انسانی میں اردو بطور تحقیقی زبان کی حیثیت, وہ دوسری بات ہے کہ سائیکالوجی پہ کوئی چیز آئی تو وہ اردو میں آپ نے اس کو, تاکہ بہت عام آگہی کے لیے آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا. کوئی سائنٹیفک مینیول ہے, کوئی کمپیوٹر کی بھی کتاب ہے, فرینچ سیکھنے کی کتاب ہے, وہ دوسری بات ہے. لیکن ہیومینٹیز میں جو ایک خاص جو اردو میں اوریجنل کام اور ریسرچ کی ہم جو بات کر رہے ہیں, اس کی ہم اردو کی حیثیت ہم اس پر بات کر رہے ہیں. تو اب تو جی ٹرم ہیومینٹیز ہی جیسے علی نے استعمال کی, تو ہم نے کہا اچھا میں نے ڈھونڈا, میں نے کہا علم انسانی مطلب نکلتا ہے, لیکن آنیسٹلی مزہ نہیں آیا کیونکہ اتنی ایک لٹرل ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا, وہ ایک برٹل سی ہوتی ہے ایک زبان میں اکثر, اور وہ ہم یوز ٹو نہیں ہوتے. اور ہمیشہ اب ہم کہتے ہیں کہ چلو اب یہاں بیٹھے ہیں تو آؤٹ آف رسپیکٹ فار دا اوکیزن ہم اس کو کہہ دیتے ہیں علم انسانی, لیکن ہمیشہ آپس میں آپ نے سوچنا بھی ہیومینٹیز ہے کیونکہ وہ چیز آپ کے پاس وہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ زیادہ تر ڈسکشن اس میں ہو چکی ہے اور وہ ڈبیٹ اور وہ ٹرم ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ کی ہے نا. لیکن ٹھیک ہے, اپنا اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ترجمہ اصطلاحات کا ترجمہ ہونا ضروری ہے کہ ہم اگر جب جاتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے بھی ہیں, میں نے کراچی یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے اور جگہ بھی, تو انگریزی کی اصطلاحات سے ایک تو فیملیئر ہونا کہ زبان پہ چڑھنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے, اور
عربی کی بھی میں نے دیکھے کوئی بالکل جو ناخواندہ بھی جو لوگ ہیں تھر پارکر سے آ رہے ہیں, یہاں سے بھی آ رہے ہیں, پاکستان کی کسی بھی جگہ سے آ رہے ہیں, ایون کیونکہ عربی کی چیزیں آلریڈی ہمارے یہاں ہیں, جارحیت یہ اور وہ اکثر جو ہے سن کر جنہوں نے زبانیں سیکھی ہیں وہ ان اصطلاحات کو درست طور پہ ادا کر سکتے ہیں. اور انگریزی میں ہمیشہ ایکسنٹ اور ان سب کے مسائل رہتے ہیں, تو ایک کانفیڈنس ایشو رہتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جس میں آپ بہت زیادہ پریشر نہ ڈالیں لوگوں پر, اور کم از کم آپ رسپیکٹ دیں زبان کو, تو آپ نے یہ چیزیں اردو میں دستیاب کرنی ہیں. وہ دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ اپنی مقاصد کے لیے, اپنی نالج کے لیے, اپنی آگہی کے لیے انگریزی چیزیں پڑھیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اردو میں چیزیں کم از کم دستیاب کرنی ہے, لوگوں کو مہیا کرنی ہیں چیزیں. اچھا, اس میں آگے جا کر وہی جو لینگویج, تو میں ٹرمز معاف کیجیے گا کئی جگہ میں انگریزی کی یوز کروں گی, ایک تو عادت کی وجہ سے, دوسری کیونکہ مجھے ان کا اردو ترجمہ ابھی تک پسند نہیں آیا ہے. ابھی یہاں پر عاطف خالد بٹ صاحب نے بات کی کہ جو کتابیں شائع ہوئی ہیں کہ یہ اصطلاح ہونی چاہیے, انگریزی لفظ کی یہ ہونی چاہیے, تو وہ تو بن تو جاتی ہے, لیکن رائج ہونا دوسری بات ہے. بنانا تو اتنا مشکل کام نہیں ہے, اپنی آراء کے حساب سے لوگ بنا دیتے ہیں, لیکن رائج ہونا دوسری بات ہے. ایک میرے آرے ہوا کرتے تھے, وہ اسٹوڈنٹ جب تھے پشاور یونیورسٹی انجینئرنگ میں, محمد ابراہیم, تو ان کو بڑا جوش چڑھا, انہوں نے شمس الرحمان فاروقی کو خط لکھا انڈیا میں, اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہاں پر ہر جگہ جو ہے انگلش کی ٹرمز آ رہی ہیں, اور ہمارے پاس ٹرمز کیوں نہیں ہو سکتی ہیں, اردو کی ٹرمز اب یوز کریں, تو ہمیں اچھی ٹرمز بنانی چاہیے. تو حالانکہ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے تو لغات روزمرہ بھی لکھی ہے, اور بہت سارے ان چیزوں پہ بھی, اور تقریباً ہر چیز پہ انہوں نے ذرا کام تو ضرور کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ اب اردو میں ٹرم کوائن کرنا نہیں ہے, کیونکہ پچھلے 100 سال میں عثمانیہ کے دور سے لے کر اب تک جو ہماری پاکستان سرکار, ایک تو نظام آف حیدرآباد, مغل زمانے میں تو یہ ہماری پریشانی نہیں تھی. بہادر شاہ ظفر واز ناٹ لیٹس جسٹ سے کہ وہ پیٹرنائز نہیں کر رہے تھے اردو کو, اردو کی سرپرستی وہ نہیں کر رہے تھے, انگریز کر رہے تھے. انگریزوں کے بعد یا اسی زمانے میں ایک نظام کی جو حکومت تھی وہ بہت بڑا ایک مرکز ہوئی اردو کے لیے, اور بہت زبردست وہاں پہ کام ہوا, ترجمے کا بھی, کوئنیج کا, یہ سب ہوا, اور پھر پاکستان حکومت کر رہی ہے. مطلب ظاہر انڈیا میں بھی کام ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو نیڈس کے حساب سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا کوئن تو ہو گئی ہیں, لیکن لوگ استعمال انگریزی ہی کی ٹرم کر رہے ہیں, کیونکہ جب چیز ہی وہاں سے آئی ہے, اور وہ زبان جب تک آپ سکھاتے رہیں گے, یا تو آپ بہت زیادہ اگریسولی انگریزی کو نکال باہر پھینکیں, ٹھیک ہے, اب آپ سکھا بھی رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہاں بیٹھ کے آپ صرف اردو کی بات کریں, تو بھی ذہن میں آ رہی ہے, کیونکہ جب آپ جا رہے ہیں میڈیکل کالج, جب آپ وہاں جا رہے ہیں, آپ استعمال کر رہے ہیں, پھر آپ کتابیں استعمال کر رہے ہیں, تو پھر اور آپ اتنی جلدی ترجمہ نہیں کر پا رہے کتابوں کی, مطلب آتی ہیں لیکن وہ دیر میں آتی ہیں, اس سے پہلے آپ جنہوں نے انگلش میں پڑھ لی وہ فائدے میں. تو یہ سب معاملہ ہے. جب تک جب فارسی ہمارے یہاں اتنی سال رہی تو اس کا اردو پہ اثر ہوا. انگلش کو آپ برقرار رکھیں گے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اردو کو آپ بہت ایک شدھ اور پیور ایک اسپیس بنا کے رکھیں. وہ بہت پرتکلف اور مصنوعی ایک فعل ہوگا اگر ہم اس طرح کریں, اور ہو سکتا ہے نظریاتی طور پہ کسی نظریاتی وجہ سے کوئی بولے اس طرح, لیکن اکثر لوگ پھر مکس زبان بولیں گے, وہ زیادہ ایک فطری بات ہوگی ان کے لیے. اچھا, آگے جا کے میرا یہ خیال ہے کہ جیسے کہ ابھی یہ بات ہوئی کہ علمی یا تنقیدی اصطلاحات اب اردو کا مسئلہ نہیں رہی. بہت سالوں سے پاکستانی حکومت کی بھی کوشش ہے کہ بھئی ہے تو ہماری کانسٹیٹیوشن میں شق کہ آپ کو چینج اوور کرنا ہے, اور جیسے جواد خواجہ جو یہاں سے بھی منسلک رہے تھے لمس سے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اردو میں چیزیں اور کم از کم عدالتی کارروائی وغیرہ اردو میں نہیں الاؤ کرنا, وہ اپرچونٹی نہیں دینا, یہ ایک اینٹی پیپل موو ہے, یہ ایک سماجی طور پر ناانصافی ہے, معاشی طور پہ ناانصافی ہے, تو یہ کرنا چاہیے. لیکن ہم جو بھی وجہ بیوروکریسی, بینکس اور وہ سلو ہے. میرا خیال ہے شاید حکومت جو ہے, اور بہت سے لوگ انہوں نے لکھا بھی اخباروں میں, وہ اس بارے میں اتنے شاید سیریس نہیں رہے, شاید وہ لیزی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اشرافیہ اگر ان کے بچے چاہے اچھے نہ بھی ہوں, ٹیلنٹڈ نہ بھی ہوں جرنلزم میں یا کسی بھی شعبے میں, لیکن کیونکہ ان کی انگریزی اچھی ہے, جب تک انگریزی ہم مینٹین کر کے رکھیں گے ان کے بچوں کو ایج رہے گا.
کسی چیز کا ٹیلنٹ نہ بھی ہو، ایک ان کو کمپٹیشن کم ہوگا. جیسے آپ اردو کھولیں گے ان کو بہت کمپیٹ کرنے پر. مجھے یقین ہے کہ جب جیسے کہ ابھی ایک بات ہو رہی تھی، جب آپ اس کو معاش کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ بھی اپنی اردو بہت جلدی اچھی کر لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، دنیا کی زبانیں سیکھتے ہیں، فرینچ سیکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن اوپر سے وہ ایک نہیں آ رہی آپ کے پاس نا انسینٹیو، وہ کر لیں گے. لیکن یہاں پہ ان کے یہ چیز میرا خیال ہے یہ چھیننے سے آئے گی، یہ دی نہیں جائے گی، یہ دی نہیں جائے گی، کیونکہ ابھی تک ان کے فیور میں ہے. اب آپ یہاں پہ ہم گواہ ہیں. لمز کا بھی میرا خیال ہے یہی تجربہ ہوگا، حبیب کا بھی یہ تجربہ ہے، اور لوگوں کا بھی، کہ خاص طور پر جو سوشل سائنسز، جو لوکل سوشل سائنسز میں ہمارے بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس پیپر لکھنے کے لیے، ہم ان کو سب کچھ سکھا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی ڈیپتھ نہیں ہے سوشلی، تو ان کا ہم دنیا کی چیزیں ان کو سکھا دیں، ان کا کام شیلو ہی رہ رہا ہے. اور اتنا افسوس کا بھی ہوتا ہے کہ جو ویسے میں خاص طور پر لنگوسٹک ہسٹری، جنوبی ایشیا کی ہسٹری، مغل ہسٹری پڑھانا چاہتی ہوں. اس کا اصل جو سیکھ سکتا ہے، وہ جو اس میں وہ ہے ایبلٹی کہ وہ بہت اچھا کام بھی کر سکتے ہیں آگے جا کر، وہ کہیں اور بیٹھا ہوگا کسی سرکاری یونیورسٹی میں، اور پرائیویٹ کے جو فیس پے کر آ رہا ہے وہ 100 خاکوں میں بھی وہ کام نہیں کر پا رہا جو میں کرانا چاہ رہی ہوں اس سے. تو میں کوشش کم از کم کرتی ہوں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ مجھ سے انفارملی اگر ان کے ساتھ کچھ کر سکیں، کچھ وہ کام کر لیں. اور میں کہتی ہوں، میں نے کہا آپ میرے فارمل اسٹوڈنٹس ہیں لیکن میرے انفارمل اسٹوڈنٹس آپ سے بہت بہتر ہیں، جو فیس دے کے یہاں پہ نہیں آ سکتے، یا کسی وجہ سے وہ اسٹرکچر میں نہیں آ پائے کہ ان کے آؤٹ ریچ پروگرام بھی ان کو اٹھا سکیں. لیکن ان کے پاس چاہے دینیات ہو، اس کی بھی نالج زیادہ نیچرل ہے، مطلب دے ول بی رائٹنگ اباؤٹ دیئر لائف، ناٹ اباؤٹ سم ون ایلسز لائف. وہ ایتھنک ٹورزم نہیں فرما رہے ہوں گے جاتے فیلڈ ورک کے طور پہ، ٹھیک ہے نا. تو میرا اب اصطلاحات کا جو معاملہ ہے، کیونکہ ہم نے اس پہ اتنا انویسٹ کر دیا، وہ رہا بھی نہیں ہے. اور دوسرا، کافی کتابیں آ گئیں، کئی علوم پر آ گئی ہیں. ناصر صاحب نے پوسٹ کلونیل اسٹڈیز میں اتنی کنٹریبیوشن کی ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کتنا جو ہے دماغ لڑانا پڑا کوئی نئی ٹرمز کوائن کرنے کے لیے، یا آلریڈی وہ ایگزسٹنٹ تھیں. تو اوور آل مجھے وہ اسٹرگل نظر نہیں آتی ہے. جب میں بول رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس وقت شاید انگریزی کی ٹرم زیادہ جلدی میرے ذہن میں آئے، تھوڑا سا دماغ لڑا کے، لیکن لکھنے کے وقت جب آپ ڈھونڈ ڈھانٹتے ہیں آپ کو مل جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مجھے زیادہ جو اردو کے کام میں جو مسئلہ ہے، اچھا کام ہونے میں، اردو کے ریسرچ کام میں، وہ ہمارے ریسرچ کلچر کا مسئلہ لگتا ہے. اب اس کو میں نے دیکھا کہ اگر میں ریسرچ کلچر کو کہا، ریسرچ ثقافت مجھے اچھا نہیں لگا، ریسرچ ثقافت کچھ اور لگتا ہے کہ مطلب علمی ثقافت ہماری کہیں اور، لیکن ریسرچ کلچر جس طرح ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں، وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ وہ سمہاؤ کوالٹی ریسرچ کا تاریخی ہو، تاریخ کے شعبے میں ہو، چاہے وہ مطلب کچھ اور شعبوں میں بھی ہو، وہ اردو میں شاید بہترین نہیں ہو پا رہی ہمارے ہی علوم میں. اور اس کا اور وہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ اردو تو چلیں جو بھی پاکستان یا انڈیا سے کتابیں آ رہی ہیں، انڈیا میں یہ ہے کہ شاید کم لوگ لکھ رہے ہیں اردو میں، لیکن جو لکھ رہے ہیں وہ کافی بہت اچھا لکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں ہے کہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اگین وہ دوسری بات ہے، رائٹ. انڈیا میں بہت سیریسلی وہ عادت کی طرح نہیں لکھ رہے، وہ خاص طور پہ جا رہے ہیں نا اس کے اندر، کیونکہ اب تو اسکولز میں وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. تو ریسرچ کلچر میں جو مسئلہ ہے وہ صرف اردو کے ریسرچ کو امپیکٹ نہیں کرتا. جو ریسرچ کے مسائل ہیں، جو معیار کے مسائل ہیں، جو ایڈیٹوریل جرنلز میں پلیجرزم اور یہ سب چیزوں کے، وہ یہاں سے جو انگلش ریسرچ نکلتی ہے وہ بھی زیادہ تر اس سے افیکٹڈ ہے. وہ کون سی جو ہے اس کو بہت رسپیکٹ مل رہا ہے، جو عموماً یہاں پہ جرائد ہیں دنیا میں. میرا نہیں خیال یہاں پہ کوئی بھی شاید ایسا مجلہ ہو ریسرچ کا جو دنیا میں جیسے کہ بہت کوئی اچھی کیٹیگری کا سمجھا جاتا ہو. اور تو یہ بات ہے. ہاں، یہاں تک کہ زوال اتنا آیا کچھ سالوں میں انگلش میں بھی یہاں پہ کہ اخباروں کی بھی انگلش مطلب ظاہر ہے جب سپریڈ ہو رہی ہے، وائڈن ہو رہی ہے، اس سے بھی جو ہے وہ نہیں رہ رہی. برین ڈرین بھی بہت ہوا ہے. اکثر جو انگلش میں بہت وہ تھے تو وہ باہر چلے جاتے ہیں پہلے کی نسبت. بہت زیادہ ایلیٹ لوگ اب یہاں شاید نہیں رہتے. ایک لحاظ سے اچھی بات ہے، لیکن لحاظ سے تو ایک اس کے ہمیں نقصان بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو یہاں پر جو ہے بین الاقوامی پریسز بھی، اب میں نام نہیں لوں گی، جو یہاں پہ اسٹیبلشڈ ہیں، جن کی یہاں سے جن کی نکلتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں چلو ان سے کرائیں کیونکہ وہ تو باہر کے نام کی پریس ہے. اس میں بھی پروفنگ کے مسائل انگلش میں اتنے زیادہ ہیں.
लिटरली लिटरेचर रिव्यू टाइप चीज़ों को वो मोनोग्राफ की सूरत में अक्सर छापते हुए हमें नजर आए। एनोटेटेड बिब्लियोग्राफीज भी जो है मतलब वो तारीखी किताब के नाम पर आ रही हैं, तो आपको समझ नहीं आती आप रिव्यू लिखें तो क्या लिखें उसका मतलब ये है। तो ये सब मामले यहाँ पर ओवरऑल हमारे रिसर्च कल्चर के मामले हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि इंग्लिश में जहाँ पे जो काम हो रहा है खासतौर पे जो प्राइवेट जगहों पर, इनके पास ग्रेजुएट प्रोग्राम्स तो लम्ज़ वगैरह में नहीं है, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आते हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि बाहर के जो लोग आते हैं स्कॉलर वो वर्कशॉप वगैरह कराते हैं, फिर भी उनको जो वो अगर बाहर की रिसर्च कल्चर के हिसाब से हो शायद वो फिर भी करीब तर हो। उर्दू में अगर आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे वो थोड़ा और जुदा नज़र आएगा। तो ये है कि आपने अली ने कहा कि 20वीं सदी की इब्तदाई दिहाइयों में उर्दू में एक बहुत ही तवाना इल्मी रिवायत थी। मेरा ये सवाल है क्या वाकई थी? आज से हम कहते हैं चलो वो ओरिजिनल लिख रहे थे, कुछ बड़े बड़े लोग थे उस जमाने में, जो ये भी बात थी ना कि जो एलीट सोसाइटी की थी वो उर्दू में लिख रही थी। अक्सर सोशियो इकोनॉमिक भी तो मसाइल है कि ये नहीं कि जो सोसाइटी के बेस्ट एजुकेटेड लोग हैं वो शायद उर्दू में नहीं लिख रहे, चाहे जितने भी हमारे बेस्ट एजुकेटेड भी क्या होता है हमारे यहाँ, लेकिन ये है कि क्या वो वाकई थी? अगर आप उसको भी देखें, मैंने एक दफ़ा मुझे शायद शिबली का किसी आर्टिकल पे कुछ लिखना था बाहर की एक जर्नल के लिए, मैंने लिख के भेजा, तो मैंने देखा उनकी भी वो तारीख की किताब थी। जो एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स थे वो शायद उस ज़माने में अंग्रेज़ों के यहाँ भी ट्रांसलिट्रेशन बहुत तबाह बर्बाद थी हमारी टर्म्स की, लेकिन वो इंग्लिश के जो राइटर्स के नाम जो स्पेल कर रहे थे वो इतनी कोई अजीब और गरीब स्पेलिंग्स थी, मुझे समझ नहीं आई कि वो इतनी गलत कैसे हो गई और कैसे छप गई। तो मैंने लिखा अपनी कमेंट में कि ये दिस वाज लाइक केयरलेस ऑफ द एडिटर और इवन द राइटर, लाइक दिस शुड हैव बीन स्पेल्ड प्रॉपर्ली। तो वो अंग्रेज वहाँ पे एडिटर तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं लिखते, अब हम ऐसे नहीं बोलते लोकल्स के बारे में। मैंने कहा मैं लोकल हूँ, मैं बोलना चाह रही हूँ कि क्या हमारे स्टैंडर्ड्स थे, लेकिन वो ज़रा सेंसिटिव हुए थे इस बारे में। तो लेकिन उसमें भी जो है अगर आप देखें आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जितनी प्रोफेशनलाइजेशन उसके बाद पिछले 100-150 साल में तारीख सोशियोलॉजी उन शोबों में हुई है और ट्रांसलिट्रेशन के स्टैंडर्ड्स, फैक्ट चेकिंग, हर चीज़ को छोटी छोटी चीज़ को मतलब सर दर्द की हद तक साइट करने के जो स्टैंडर्ड्स हैं, एक एक चीज़ वो पता करते हैं। तो वो ज़बान का मसला नहीं है, वो एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स का मसला है कि हमारे पास कोई एक भी जर्नल है ऐसा जो बहुत अगर टाइट करे तो उसके पास एक भी पब्लिकेशन रह जाएगी छापने के लिए, या आपको लूज करना पड़ता है स्टैंडर्ड के कम से कम कुछ तो आपके पास हो छापने के लिए। तो ये मामले हैं। तो उसमें ये है कि एक जो सबसे कई जो मसाइल जो सामने आते हैं वो ये हैं कि हमारे यहाँ अक्सर हमें ओवरऑल जो डील करना पड़ता है, ख़ासतौर पे अगर हमारे कुछ टीचर्स भी इस तरह आ जाएं वो ज़रा दूसरे सिस्टम से आ रहे हों और हम किसी और सिस्टम से आ रहे हों, डिस्क्रिप्टिव काम बहुत ज़्यादा है एनालिटिकल काम की निस्बत। ये डिस्क्रिप्टिव काम और एनालिटिकल काम का इम्तियाज़ हमारे यहाँ ओवरऑल रिसर्च में कल्चर में कम है और उर्दू रिसर्च कल्चर में बहुत ज़्यादा। जब मुझे बाहर से, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मिडल ईस्ट साउथ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज़ डिपार्टमेंट से मैंने पढ़ा था, जो आजकल बहुत प्रेशर में है क्योंकि सबसे एंटी पैलेस्टाइन डिपार्टमेंट, और मुझे बहुत फ़ख्र है कि पूरी दुनिया में वही डिपार्टमेंट जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो उसने कुछ किया ही होगा जो लोगों को इतना चैलेंज किया है हिस्टोरिकल नैरेटिव को कि वो है। तो जब मैं ये सब पढ़कर आई मैंने कहा बस अब यहाँ पे रहकर जो है ना कोई पोस्ट कॉलोनियल काम और फ्री थिंकिंग काम करेंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे और हम उर्दू इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और हम बस हम अपने आप को गर्क कर देंगे, हम फरार पा लेंगे उस दुनिया से। जब हम यहाँ आए, हमने गए यहाँ पे महफिलों में, कॉन्फ्रेंसों में, वो एक तो वो कॉन्फ्रेंस ना पहचानी जाए, द डीकॉलोनियल मोमेंट वाज नॉट वेटिंग टू रिसीव यू, इट वाज गॉन, इट वाज नॉट एग्जिस्टेड, इट वाज नॉट गॉन। और हमने ये देखा कि वो भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि नासिर अब्बास साहब का काम हमें बताता है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं वेस्टर्न लिटरेचर, वेस्टर्न स्टैंडर्ड से। कोई फ्री स्पेस अब नहीं है, अगर 200 साल पहले थी तो उस वक्त डिसिप्लिन नहीं आए थे उस तरह करके, तो वो फ्री स्पेस अब आपको नहीं मिलेगी और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं वेस्टर्न स्कॉलरशिप की। लेकिन फरसूदा वो वेस्टर्न स्कॉलरशिप जो वेस्ट में रद्द हो चुकी है, हम उसकी बहुत इश्क में हैं और ये इंग्लिश और उर्दू रिसर्च को दोनों को इम्पैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसलिए हम कहते हैं ना पाकिस्तान बाहर के जो मुकीम कुछ हैं डायस्पोरिक पाकिस्तानीज़, वो कहते हैं जो लोकल लिबरल पाकिस्तानीज़ हैं वो कितनी पुरानी चीज़ें पढ़कर उनको डिफेंड करते हैं वेस्ट की, तो ये चीज़ें वेस्ट भी रिजेक्ट कर चुका है तो ये लेके बैठे हुए हैं, राइट।
تو یہ ایک تو وہ ہے. تو پھر اس کا معاملہ شاید یہ ہو کہ ترجمہ ہو کہ چیز, اگر آپ کی دنیا مکمل طور پہ اردو پہ محیط ہے, آپ اس کے علاوہ آپ کا انٹلیکچوئل یونیورس نہیں ہے, بہت سے ملکوں میں نہیں ہوتا, اچھے ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں ہوتا. جیسے جاپان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے وہ جاپنیز ہی زیادہ پڑھتے ہوں, اور ٹرکش بھی ایسے, ایرانی بہت ملتے ہیں اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور زبردست تھنکرز ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ اس طرح لمیٹڈ ہوں تو آپ, کیونکہ تراجم اتنے سلو ہوتے ہیں, آپ کی جو ان کی کوالٹی بھی جو سسپیکٹ ہوتی ہے, تو آپ کا انٹلیکچوئل یونیورس کافی ہو سکتا ہے, لمٹ ہو سکتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ اس چیز سے, اگر آپ دینیات پہ کام کر رہے ہیں یا فقہ کا کام کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کو شاید ضرورت نہیں ہے اس سے باہر جانے کی اتنی زیادہ. لیکن اگر آپ تھیوری کا کام کر رہے ہیں تو آپ کافی امپیکٹڈ ہیں. اور ایک چیز جو آپ نوٹ کرتے ہیں, یہاں پہ بڑے سے بڑے لوگ اکثر ویسٹرن تھیوری ظاہر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, بڑے ایکسائٹیڈلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ایرانی بھی پاکستانی بھی, لیکن ہم نے ویسٹ کو جواب دیا, یا ہم نے ویسٹرن تھیوری استعمال کی, ہم نے ویسٹ کی چیز نیم ڈراپ کر لی, لیٹسٹ کوئی چیز ہے. لیکن ان کی اس تھیوری کی انڈرسٹینڈنگ شاید ناقص بھی ہو, کیونکہ شاید ان کو ترجمہ ایسے ملا یا ان کو ٹیچرز ویسے نہیں ملے. جو چیز جہاں سے آ رہی ہے وہ اس کا جو ہارٹ تھا وہ بہت اسٹرانگ تھی. اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ انگیج تو کر رہے ہیں لیکن وہ باہر کے لوگ کرٹیک ہی کریں گے, کیونکہ وہ دے وڈ سے یو ڈنٹ انڈرسٹینڈ اٹ, ٹھیک ہے نا, اور آپ بالکل چپک گئے ہیں. اگین بیکاز ہمارا تازگی ہمارے انالیسس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے, اپنا انالیسس کیا ہوتا ہے, اگلے کو ریجرجیٹیٹ کرنا, ری ٹرانسلیٹ کرنا. اتنے ہمارے جو ریسرچ پیپرز اکثر دیکھیں, اتنے بلاکس ہوں گے کوٹس کے. زیادہ تر پیپر آپ کو لگا کہ ایک لٹریچر ریویو اور ایک ریسرچ پیپر میں ہمیں فرق پتہ نہیں چل رہا. اتنی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ باہر کے مجلوں میں چھپ نہیں سکتی جو یہاں چھپ جاتی ہیں. تو اچھی بات ہے وہ, اگر آپ سرکاری یونیورسٹی کوئی قبول کر رہی ہے یا کوئی اور بھی, تو وہ کوئی پرائیویٹ بھی, تو آپ کو پروموشن ہو سکتی ہے. لیکن وہ چیز آپ کو نہیں وہ ہوگا. جیسے کہ میں نہیں جانتی, اگر ادبی کی چیز اگر آپ لے لیں کہ جو محفل ایک جرنل انگلش میں نکلتا تھا, سی ایم نعیم نکالتے تھے, اس کے بعد اینیول آف اردو اسٹڈیز نکلتا تھا, میمن صاحب نکالتے تھے. لیکن شاید میری علمی ہو, کیونکہ میں صرف 30-40 سال کا ایکسپیرینس دیکھ رہی ہوں, اور اس سے پہلے کے جرائد کا میں شاید نہیں, کیونکہ میرے سامنے نہیں ہے, تو وہ صرف آرکائیول ایک چیز میرے لیے رہ گئی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس اسٹینڈرڈ کا کوئی, وہ انگلش میں اردو کے بارے میں نکلتا تھا, جرنل پاکستان میں موجود ہو. حالانکہ کوشش, میں نہیں کہہ رہی کوشش نہ ہوئی ہو, مجھے نہیں معلوم کہ اس ایڈیٹوریل سٹینڈرڈ کا کوئی جرنل یہاں موجود ہو جس میں اوریجنلٹی کا اتنا خیال رکھا جائے کہ بھئی جب, اور کانفرنسز پہ بھی اگر آپ جاتے ہیں, بھئی جب یہ آرگومنٹ 10 دفعہ ہو گئی ہے تو آپ نے صرف نظریاتی بیسس پہ اپنی بھی اس میں آپ نے اتفاق ظاہر کر دیا, تو پھر اٹس ناٹ اے پیپر. آپ کو مقرر اور محقق کے درمیان فرق نہیں پتا. اکثر کانفرنسز میں مجھے یہ احساس ہوا ہے. ایک آپ نے بلائے ہیں, محقق کو بلایا, مورخ کو بلایا, لیکن کی نوٹ اسپیکر آپ نے لٹرلی کوئی ایسے شعر سنانے ٹائپ آدمی کو بلا دی, جو اچھا ہے وہ, لیکن ایک محقق چیز اور ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ لٹرلی کوئی آپ کا علمی سوال ہے, آپ کسی کریٹو رائٹر سے جا کے نہ پوچھیں, ان کی اردو اچھی ہے لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے کہ منٹو کی زندگی میں کیا تھا, اس کی بایوگرافی کیا تھی, یہ بات رد ہو چکی ہے, یہ بات, وہ اڑی اڑائی باتیں سنا دیتے ہیں اور آپ کو یہ فرق نہیں پتہ چل رہا. تو یہ بہت, اور ضروری نہیں ہے کہ محقق کوئی ہو. مجھے کسی نے کہا ایک زمانے میں, شمس الرحمان فاروقی, ہاں سنا ہے کہ وہ اچھا بولتے نہیں ہیں. او یار کیا کرنا ہے, آپ دیکھیں انہوں نے کیا جو ہے کیا چیز آپ کی بدل دی, ذہن بدل دیا کسی چیز کے بارے میں, لٹرری کرٹیسزم کے بارے میں. مطلب ہر کسی کو پھول کے منہ سے پھول جھڑنا ضروری نہیں ہے. تو ہمارے یہاں نا یہی ہے کہ آپ ان کو بلاتے نا تو ہم تالیاں بجاتے, کہتے ہیں یہ زبان ختم ہو رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. تو یہ ہمارے یہاں یہ بھی مسئلے رہے ہیں. اچھا میں کنکلوڈ میرا خیال کرتی ہوں بس کہ یہاں پر ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا دیکھیں, یہ صرف علی آپ نے بات کی کہ اردو صحافت کی رہ گئی ہے یا فکشن کی رہ گئی ہے یا وہ رہ گئی ہے. میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے جب ایک زبان پروز کی ہو جائے, پھر اس میں خبریں بھی آئیں, تو ایک فطرتی عمل ہے کہ کچھ تاریخی کتابیں لکھی جائیں گی, لکھی جا رہی ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک کوئی بہت بڑا مورخ نہیں نکل کے آ رہا. کہنے کا مطلب یہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ سب چیز کو امپیکٹ کر رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جو ہمارا فکشن جو تھا وہ عمر میمن یہ کہتے ہیں جو 1950s 1940s تک ہمارے فکشن کا معیار
اردو کا وہ فارسی اور عربی فکشن سے آگے تھا یا اس کی ٹکر کا تھا، لیکن اب ان کا بہت آگے نکل گیا ہے. جب آپ کا ایک اپرتھائڈ ہو گیا، جو علمی ریسورسز وسائل کسی میں لگائے جا رہے ہیں اور وہ انگریزی کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو باقی جو رہ جاتا ہے اس سب کا سٹینڈرڈ امپیکٹ ہوتا ہے. صحافت کا کیا سٹینڈرڈ ہے؟ ایز اے جرنلسٹ ہمیں معلوم تھا اردو نیوز پیپر کی کوئی بھی اسٹیٹسٹک ہم کوٹ نہیں کر سکتے، فیکچولی نہیں لے سکتے. ایز اے ریسرچر میں کسی اردو کانفرنس میں جاتی ہوں، میں کوئی بھی فیکٹ سنتی ہوں، مجھے اس کو چیک کرنا ہے. کہیں اردو جرنل میں کچھ مجھے اس کو ری چیک کرنا ہے. آئی کین ناٹ ڈیپینڈ آن دا ایڈیٹوریل اسٹینڈرڈ آف اے نیوز پیپر آف اینی آف دس. تو یہ امپیکٹڈ ہے. ہاں آخری بس یہ پوائنٹ کہ علی ڈرے نام ہے، آخری کر کے 4 نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. آخری بس یہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے ہیومینٹیز اگر ہم ان کی بات کریں تو 4 میرا خیال ہے شاید برانچز مینلی نکلیں اس سے، یا 4 اس لیے کیونکہ میرے ڈپارٹمنٹ میں 4 ہے تو اس وجہ سے تاریخ نکلتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ایک ماڈرن ڈسپلن ہے، وہ ہمارے لیے ہمارا پری کلونیل ڈسپلن ایسا رہا نہیں ہے. ہسٹوریوگرافی ماڈرن ڈسپلن کے سینس میں ویسٹرن ڈسپلن ہے، اور وہ ہماری شاید وہ انہی سے روایت قائم ہے. تو اس وجہ سے کوئی شاید اتنے تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر ہسٹورینز جو ہیں وہ ہمیشہ سے شاید اسٹرانگسٹ ہسٹورینز انگلش میں ہی زیادہ فارمل اس سینس میں لکھتے رہے ہیں. دستاویز ڈائریکٹلی اردو سے پڑھ کے ڈائریکٹلی میں لکھ دیا. پھر اس کے علاوہ دینیات ہیں، ریلیجن ہے، اس میں فلسفہ ہے اور ادب ہے. ادب میں انگریزی زبان میں اچھا کام ہوا ہے، کچھ کافی اچھا کام لکھے، اوریجنلی بھی اچھا ہے، لیکن اس کا انحصار اکثر اردو کام پر ہی ہے. جب اردو کام اچھا نہیں ہوگا، جب وہ نہیں ہوگا، وہ جو ریڈ کر جو شیرانی صاحب کا اور لوگوں کا جو وہ بریڈ نہیں ہوگی. فاروقی صاحب نے داستان گوئی پہ جو کام کیا، اس کے بعد پرچٹ نے اس پہ کام کیا، ان کے اسٹوڈنٹ پاشا خان نے کتاب لکھی. تو جب وہ چیزیں اگر جو لوگ سمجھتے ہیں زبان کی نزاکتوں کو سمجھتے ہیں، بالکل وہ ان کو کوئی نان نیٹو کا مسئلہ نہیں ہے. جب ان کا کام اچھا نہیں ہوگا تو باہر اچھا کام انگریزی میں ہیومینٹیز میں لوکل انڈیجنس ہیومینٹیز میں انگلش میں اچھا کام نہیں ہو سکتا. the opposite can be true. اردو میں ہو سکتا ہے انگریزی کے بغیر، لیکن انگریزی میں اردو کے بغیر نہیں ہو سکتا. دینیات میں بھی یہی معاملہ ہے. بگیل میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں جو بڑی اسلامی دنیا کی زبانیں پڑھائی جاتی تھیں، ٹرکش، عربک، پرشین، اردو، ناٹ بنگالی. وائی؟ ریزن از دیٹ ہسٹوریکلی دینیات میں بنگالی مدارس میں بھی اردو پہ جو کام ہے لوکل سطح پہ وہ اسی سے رجوع کر رہے ہیں. وہ لوکل ایکیڈیمک لینگویج بنگال تک اسٹریچ کر رہی ہے، کیونکہ دیوبند وغیرہ سینٹر ہیں ان سیکٹس کے. تو وہ بھی جو ہے جو اسکالرشپ ہے اس پہ بہت ڈپینڈنٹ ہے. قاسم زمان کی، شیر علی ترین کی، اس پہ کافی حد تک ڈپینڈنٹ ہے. سو یہ ضرور. اور ہم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ چلے یار ہمارے یہاں نہیں، اب انگلش بھی انویسٹ کریں. انگریزی دانوں کے ہاتھوں میں سب کچھ نہیں دے سکتے، ہم رسک نہیں کر سکتے. ان کے یہاں بہت اچھی نیت ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں. انہیں ہماری ضرورت ہے، ہمارے تعاون کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان کی ریسورسز سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، ان کو ہم سے. بیسٹ کام اشتراک سے ہی ہوا ہے. شکریہ. بہت شکریہ زارا. اب نیکسٹ جو ہمارے اسپیکر ہیں عبدالعزیز مفتی. ہی از اے PhD اسکالر ایٹ دا انسٹیٹیوٹ آف انگلش اسٹڈیز, یونیورسٹی آف دا پنجاب, انڈر دا سپرویژن آف ڈاکٹر شاہزیب خان. His research titled Indigenizing Literary Theory, Quest for a Nosological and Aesthetic Reconstruction, challenges the epistemic dominance of Western literary criticism and aims to foreground ontological and aesthetic paradigms rooted in Eastern intellectual traditions. While trained in Western theory, Mufti's intellectual commitments center on the classical and mystical literatures of Urdu, Persian, and Arabic. He regards these traditions not merely as literary archives, but as existential and spiritual disciplines that offer resistance to modern conditions of alienation and fragmentation. Central to his inquiry is the concept of marifat and jamal, forms of knowledge and beauty that foster alternative modes of selfhood, perception and understanding. سب سے پہلے تو میرے خیال ہے اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ آج کی جو پوری کانفرنس جہاں تک میں سن سکا، مجھے مستقل یہ احساس ہوتا رہا کہ میں یہاں تو مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں.
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مطلب یعنی میں مستقل کراس روڈز پہ رہا ہوں بچپن سے، نہ اردو کا ہوں، نہ انگریزی کا ہوں، نہ فارسی عربی کا ہوں، اور پنجابی میرا بیک گراؤنڈ ہے اور اس کا بھی نہیں ظاہر۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ زبان جو ہے وہ سب سے پہلے شناخت کا مسئلہ ہے، اور اس پہ مطلب اگر میں اس کو یعنی کہوں اپنی زندگی کو تو وہ میر کے ایک شعر سے کہوں گا کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ تو میرا خیال ہے یہ جو مطلب لسان کا مسئلہ، اردو تحقیق، یہ سب اصطلاحات اور بہت زیادہ ایک سمجھیں کہ لوڈڈ ٹرمینالوجیز جو سب کو لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سب کو آتی ہیں لیکن بہرحال اللہ عالم، تو مطلب اور اس میں جو پھر اس کانفرنس کا ایک سیاق و سباق جو میں نے اپنے لیے رکھا کہ بھائی میں اس میں یعنی محدود رہوں، جو کہ یہ تھا کہ نوآبادیاتی اور ادارہ جاتی علمیات کا برصغیر کی ادبی اور لسانیاتی تشکیل میں کردار، یا جو بھی یعنی کہ بہت سی اصطلاحات ہم یہاں پہ صبح سے سنتے رہے ہیں، کولونیالٹی، ڈی کولونیالٹی، کولونیلزم وغیرہ، یہ وہ اصطلاحات ہیں کہ جن سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسوسیٹ کر نہیں سکا، یعنی طبعاً۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں جن ڈپارٹمنٹس میں رہا ہوں وہاں پہ یعنی یہ سب کچھ بھی انگریزی زبان ہی میں پڑھایا جاتا رہا ہے، اور اس زبان کا جو ایک یوں کہہ لیں کہ جیسے یعنی معنوی اثاثہ ہے، وہ مجھے میری یعنی صورت میں چاہے میں جو مرضی رہوں لیکن اندر سے اس نے مجھے انگریزی طرز کا بنا دیا، اور اس سے جو بھی مطلب یعنی آج جو بھی اب میں بات کرنے جا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں اب یہ اردو کے حق میں بات کر رہا ہوں یا اردو کے خلاف بات کر رہا ہوں یا اس کی کوئی حیثیت زیادہ ہوگی، لیکن بہرحال اس میں جو سوالات رکھے اس میں جو آخری سوال نے رکھا کہ کیا اردو پہ کام بھی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال سے آغاز کرنا چاہیے اس بحث کا، یعنی اس کی غایت کیا ہے اس سب کی، ٹو واٹ اینڈ۔ تو اس میں مجھے بس ایک یعنی احساس ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ یعنی اس کی ضرورت بن جاتی ہے، وہ یہ کہ میں جس معاشرے میں رہتا ہوں اس میں تمام مسائل اردو میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کے تمام حل انگریزی کی ایکڈیمک اسٹرکچرنگ سے ہوتے ہیں، اور یہ مطلب یہ یعنی یہ اس طرح کی نوعیت ہے کہ مطلب میں یعنی اپنے سامنے دیکھنے والے مسائل کو بھی انگریزی اصطلاحات کے بغیر سوچ نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ اس کا حل تو بعد کا مسئلہ۔ پھر یہ کہ جن فریم ورکس میں آج بھی ہم نے دیکھا یعنی جو پورا جو کانفرنس کا اسٹرکچر بھی ہوتا ہے، یہ تمام ایسے لگتا ہے انگریزی مزاج ہے جو ایک طرح سے منتقل ہو گیا، اور جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو اتنا زیادہ اتنی بڑی ڈائیکاٹمی بنانے کی ضرورت بھی ہے کہ بھئی اب یعنی ہم اردو میں تو ایسے نہیں ہوں گے، کیونکہ اب ایک لگتا ہے کہ جیسے یعنی مطلب دنیا جو ہے وہ اب یعنی ہر گھر میں آ چکی ہے، اب ہر گھر ایک گلوبل ولیج ہے ایک طرح۔ دوسرا یہ کہ جو اس میں شناخت کا مسئلہ ہے اس میں شاید ٹھیک ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی میں غمگین ہوتا ہوں، میلنکولک نہیں ہوتا مثال کے طور پر، یا جو میں مطلب جو میرا یعنی کہ سمجھے نفسیاتی ڈھانچہ ہے، جو میری سماجیات ہے، جن لوگوں سے مجھے روز انٹریکشن کرنا ہے، وہ ظاہر اردو میں بسنے والے لوگ ہیں اپنے بس پر ظاہر۔ تو مطلب جب یعنی ان معاملات کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ شاید ہم پاکستان کی حد تک، کیونکہ اس کانفرنس کا دائرہ کار جو ہے وہ یعنی موجودہ پاکستان کے تناظر ہی میں رکھا گیا تھا جو میں نے اس میں دیکھا تھا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں ہمارے معاملات کی پرسیپشن اور ان کا ایکسپریشن، یہاں میں ادراک اور اظہار ابھی نہیں لے کے آ رہا وہ اصطلاحات، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے اردو غالباً ضروری ہے، اور شاید اس کے بغیر چارہ نہیں، اور شاید جو اس وقت موجودہ دنیا کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے انسان کے کھو جانے کا ڈر پیدا ہوا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی زبانوں میں رہنے سے شاید واپس آ جائے، کیونکہ اس زبان کو بھی ایک ہی اس سارے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کے جو بننے والے ٹولز ہیں اس کو بھی میجرلی انگریزی لیڈ کر رہی ہے، تو شاید اس سے کچھ نہ کچھ ایک معاملات ہمارے حق میں پیدا ہوں اور ہماری کوئی کنٹریبیوشن یعنی گلوبل یعنی نالج میں شاید ہو جائے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس میں میرا خیال ہے جو میرا سیلف ہوڈ ہے وہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ بھی اور شاید بہت بڑی مطلب لبریٹنگ فورس بھی ہو۔
اچھا جی، اور دوسری بات وہ اگر بے دل کا ایک شعر ہے وہاں، وہ بہت زیادہ مشہور شعر ہے، اور چونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں شاعری کے بغیر یہ سب معاملات یعنی آج بہت زیادہ اچھا تھا لیکن شاعری کی کمی تھی، تو کچھ شعر بھی سنا دینے میں حرج نہیں۔ تو بے دل کا بہت زیادہ یعنی مشہور شعر ہے، ستم است اگر وسط کشد کے بسیر سر و سمندرا توزے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمندرا۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مطلب یعنی ستم یہ ہے کہ تیری خواہش تجھے اپنے سے باہر لے آئے کہ تو سیر یعنی سر و سمن کی سیر کو آ جائے، تو خود ایک پھول سے کم کھلا ہوا نہیں ہے، تو اپنے دل میں کا دروازہ کھول اور چمن میں آ جائے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان، اپنی ثقافت، اور مثال کے طور پہ اس کا امکان ہے کہ مجھے یہ ماننا پڑے کہ میر ہومر کی طرح بڑا نہیں ہے، لیکن مجھے مسئلہ نہیں ہے اس بات سے۔ مجھے لگتا ہے کہ میر جو میرا احساساتی ڈھانچہ ہے، جو میرا یعنی ایک طرح سے یعنی کہ تربیت ہے، اس کے حساب سے میر مجھے پوری طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جمالیات ہے ہماری، وہی ہماری علمیات کی بنیاد بنتی ہے۔ اس کو ابھی میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا۔ تو اس میں یہ جو عنوان تھا، اس کو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کروں کہ اردو بطور زبان تحقیق، مسائل اور امکانات۔ تو اس میں میرے لیے یہ جو کی ٹرم ایک ہے کہ یعنی تحقیق کیا ہوتی ہے، یہ بھی ایک سوال میرے لیے پیدا ہوا کہ بھائی مطلب تحقیق کو یعنی ڈیفائن کیسے کیا جائے گا۔ تو بہت سے اس کی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو سر دس یا اس کا دائرہ صرف اس میں رکھا جائے کہ نئے مسائل، خاص طور پہ پاکستان میں پیدا ہونے والے مسائل اور ان کا حل، اگر یہ ہے اس کا مطلب تحقیق کا کہ مطلب مجھے کسی علم کی بنیاد اس وجہ سے رکھنی ہے کہ مجھے کچھ مسائل کا سامنا ہے اور مجھے ان کا حل چاہیے، اور بالکل انسانی سطح پہ رہتے ہوئے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی پھر بھی اور اس سے مستثنا بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیق کو تخیل سے جدا نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو ہمارے یہاں پہ جو ایک مزاج پیدا ہوا، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ یعنی قصور ہمارا کم ہے، نہ سنا اس میں قصور، اس میں تمہارا کم ہے، تو مطلب اس کی بنیادی وجہ یہ ہے شاید کہ جو مطلب ایک بہت یعنی خلط ملط ہو گیا سب، بہت سی زبانوں میں ہمیں مستقل رہنا ہے، اور ہم کسی بھی ایک زبان کو پوری طرح اون کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ میرا ایک سوال بن چکا ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ تخیل کی کار فرمائی پہ جو میں اصل میں یعنی ایک بات اس میں جو یعنی جتنا میرا مطالعہ کانٹ کا ہے، تو اس میں جو اس نے اقسام شعور کی 4، جو کہ بجائے خود ایک یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی تم اب کانٹ کو کیوں لے کے آ رہے ہو اپنے اس میں، لیکن وہ اعتراض بعد میں کر لیجیے گا۔ تو اس میں اس نے جو اقسام شعور کی، جس میں عقلی شعور، جمالیاتی شعور، مذہبی شعور اور اخلاقی شعور تھا، تو ایک بات جو اس میں مجھے یاد ہے وہ یہ تھی کہ کوئی بھی یعنی جو قسم ہے شعور کی، وہ جمالیات سے ہو کے جاتی ہے، مطلب خوبصورت بات غلط ہونے کے باوجود زیادہ دیر تک چل سکتی ہے۔ جب ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیچے مطلب جتنا مرضی غلط ہو لیکن وہ بہت خوبصورت تھا اور یہ بہت کافی ہے یعنی آدمی کے لیے، کیونکہ یہ باتیں فریش رہتی ہیں اور بعد میں کوئی آڈینس بھی آ جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں جو جمالیات ہے، جو یعنی آپ کا اپنا جمالیاتی سانچہ ہے، وہ اس کے بغیر آپ کے یہاں علم کی ترویج، علم کی پرورش ہو نہیں سکتی۔ اور وہ جو آپ اس لیے کہ جمالیات یعنی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے تخیل کے ساتھ، اور آپ کے تمام علوم میں مطلب جس کو یعنی بعد میں اگر میں ایک اصطلاح بھی شاید وہ لے کے ہوں جو مگنولو کی اصطلاح ہے، کہ وہ یہ بولتا ہے کہ یعنی جو اصطلاح نوزیولوجیکل ریکانسٹیٹیوشن جو میرے تھیسس کا عنوان میں بھی ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ جو یعنی تمام سویلائزیشنز اپنا ایک میٹا فزکس کا تصور رکھتی ہیں، اور ان کے تمام علوم اس میٹا فزیکل جو یعنی کہ تخیل ہے یا جو ان کا غیاب کا تصور ہے یا ماورائیت کا تصور ہے، وہاں سے ان کے تمام علوم پھوٹتے ہیں، کیونکہ جو یعنی جو آدمی کا یعنی جو بھی علم میں ترقی ہے وہ ایک طرح سے اس دائرے کی ایکسپلوریشن ہے نا، جو آدمی جس سے جاہل ہے، تو وہ ایک طرح سے غیاب میں رہتا ہے۔ تھوڑا انتشار ہو گیا لیکن بہت معذرت۔ اچھا، تو اس میں جو اگلی بات تھی میرے ذہن میں وہ یہ تھی کہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تخیل
کے اندر ایک آدمی کی جب تک تربیت نہ ہو اس سے علوم کی ترویج متوقع نہیں ہے. پھر یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ مجھے اس پہ وہ اکبر کا ایک شعر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس معاملے میں. تو انہوں نے کہا کہ شیخ مرحوم کا یہ قول بہت یاد آیا, دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. تو اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ دل بدل جائیں گے کیوں کہا اور ذہن کا لفظ کیوں نہیں لایا. گو کہ وزن کا مسئلہ تو ہوگا, لیکن اس کے علاوہ وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی کا جو پورا آپ سمجھیں کہ اگر ایموشنل سٹرکچرنگ کہہ لیں یا اس کی مطلب یعنی اس کا جو بھی تعلق جمالیات کے ساتھ ہے وہ ایک طرح سے جب بدلتا ہے, اس کا جو نظریہ جمال ہے وہ جب بدلتا ہے تو اس کے یہاں ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. یہ انیویٹیبلٹی ہے ایک طرح سے اس کو. اچھا, اور یہ بہت سے کلیمز ہیں, اس کا امکان ہے کہ اگر مجھ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اس کا دفاع کرو تو شاید میں نہ کر پاؤں, تو میں وہ یعنی پہلے سے معذرت کروں. اردو کا معاملہ یہ ہے کہ اردو کے اندر جو یعنی جس مابعد الطبیعیات سے اردو بلانگ کرتی ہے وہ عربی اور فارسی سے مستعار ہے اور ظاہر ہے سنسکرت سے نہیں ہے. اس کی ظاہر ہے بہت سی مذہبی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن مطلب میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی اصطلاح سازی کا عمل ہے وہ عربی فارسی سے یعنی مستثنا ہوا ہی نہیں ہے, اور یہ بات ظاہر آج بہت زیادہ ڈسکس بھی ہوئی ہے. تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ پیور اردو کی طرف آئیں گے, نان عربیسائز نان پرشینائزڈ اردو کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو آپ کے یہاں شاید چیزوں کی ریشنلائزیشن کا عمل مکمل نہ ہو سکے. اردو کے مطلب یعنی ایک میرا یعنی تاثر یہ ہے کہ اردو جذبات کی طرف سے تو شاید کوئی تشفی کر دے ہماری, لیکن ریشنلائزیشن کے لیے آپ کو پھر سے ویسٹرن یا بہت اگر آپ اس میں مطلب یعنی کہ یعنی آزادی سے یہ کام کر رہے ہو تو عربی فارسی ٹرمینالوجیز لے کے آنی پڑیں گی. لیکن بہرحال یہ اس میں مجھے کوئی اعتراض ہے نہیں, اور میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں اپنے مسائل کی طرف آنا ہے تو پھر جن زبانوں سے ہم بلانگ کرتے ہیں اس میں آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جو میرا یعنی تعصب کہہ لیں یا اس داڑھی کی وجہ سے ہوگا یہ کہ چیزیں بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں کسی ایک اصل الاصول پہ رہ کر دیکھی جائیں. تمام ملٹیپلسٹی کو کسی ایک یونٹی میں, ایک ہائر یونٹی میں اگر دیکھا جائے تو علوم پیدا ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز جو خاص طور پہ مطلب لائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس طرح کی جو بھی نوعیت کا یعنی موضوع ہوگا وہ پیراڈاکسیکل نیچر کا ہوگا. تو اردو نے یعنی ایسے علوم نہیں پیدا کیے جس میں اتفاق اور اختلاف بیاکان پیدا ہو رہا ہو, جو مطلب جس سے آپ اگری بھی کرتے ہیں ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, مطلب جس کی نوعیت پیراڈاکسیکل ہے, جو کہ بہت واضح بات ہے. اس پہ میں اپنے استاد احمد جاوید صاحب کے ایک شعر سنانا چاہوں گا, 2 شعر بلکہ, کہ میں کہتے ہیں جس کو میں نہیں ہوں وہ تو ہی تو ہے جو تو نہیں ہے. تو یا یہ مطلب اس میں جیسے من و تو کا جو یعنی پیراڈاکس ہے, اور اس کو کھولا جا سکتا ہے لیکن فی الحال بہرحال. اور دوسرا شعر یہ کہ یہ ایک لمحے کی دوری بہت ہے میرے لیے, تمام عمر تیرا انتظار کرنے کو. تو یہ جو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ یعنی جمالیات سے متعلق ہو کر تخیل کے اندر ایک سمجھیں کہ جیسے ورکنگ کر کے اپنے لوگوں کی, تو شاید ان کی ذہانت کو اس سطح پہ لے کے آیا جا سکے کہ وہ اپنے حاضر کانٹیکسٹ سے پیدا ہونے والے تاثرات کو علم کی شکل دے سکیں. ٹھیک ہے. پھر ایک بات جو اب اگر امکانات کی طرف یعنی آیا جائے تو جیسے وہ مطلب یہ بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ ڈسکس ہوا, یہ اس کے اندر بھی تھا کہ ایک ایج آف ٹرانسلیشن ہے جو بڑی انگریزی زبان جس سے گزری, اور ظاہر ہے کہ عربی زبان بھی اس سے اپنے ابتدائی دور میں گزری ہے. تو ایک تو یہی ہے کہ مطلب ایک ایج آف ٹرانسلیشن سے گزرا جائے, لیکن وہ زہرا صابری صاحبہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اتنی سپیڈ یعنی وہ والی پیس کو اب ہم کیپ اپ کر نہیں پا رہے. دوسرا میرا خیال ہے کہ تخیل کے یعنی تخلیق کے عمل میں تخیل کی کار فرمائی جو ہے اس پر کام کیا جائے. اگر میں یہ مانوں کہ تخیل مجرد کو مصور کرنے کا نام ہے, یعنی ایبسٹریکٹ کو کانکریٹ کرنے کا نام ہے, تو مطلب اس میں ایک چیز جو امپلائڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یعنی آئیڈیا آف ایبسنس کیا ہے یا آئیڈیا آف نتھنگنیس کیا ہے.
آپ کو غیاب کے ساتھ ایک فعال نسبت بنانی پڑے گی، جس پہ مولانا کا وہ شعر ہے، میری مجبوری ہے شعر والی تو اس پہ ذرا، تو مولانا کے شعر ہے عقل گوید شش جہت حد دست و بیرو راہ نیست عشق گوید راہ ہست و رفتہ من بارہا، کہ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شش جہت جو ہیں یہی بس حدود ہیں اور اس کے علاوہ کچھ راہ نہیں ہے، اور عشق یہ بتا رہا ہے کہ راہ ہے اور میں تو آتا جاتا رہتا ہوں. تو اس سے مراد میری یہ ہے کہ جو غیاب کے ساتھ یا ایبسنس کے ساتھ یا نتھنگنس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمارے ہاں اس طرح کا تخیل پیدا کر سکتا ہے، اس طرح کی ذہانت پیدا کرے گا جو پھر ہمارے علوم میں شاید ٹرانسلیٹ ہو. اس پہ پھر ایک جیسے مثال کے طور پہ ایک شعر جاوید صاحب ہی کا ہے کہ آتش کدے جہاں ہے ٹھنڈا، آتش کدے جہاں ہے ٹھنڈا ایک شعلے کی نافراہمی سے، ناقص ہے رسالہ خاموشی ایک حرف کی مستقل کمی سے. تو یہ مثال کے طور پہ اگر یعنی ان دو اشعار کو دیکھا جائے تو اس میں بھی اگین ایبسنس کی اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہے کہ جس نے پورے ہول کو جیسے اپنے اندر سمو لیا. تو اس میں اب یعنی اگر اس کا میں تھوڑا سا ایک پریکٹیکل سطح پہ اس کو دیکھا جائے تو مطلب کیسے یہ ہوگا، وہ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یعنی جب آپ ایک لفظ کے معنی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کے یقیناً ایسے گوشے ہیں، لامتناہی گوشے ہیں جس تک آپ کی رسائی ابھی نہیں ہے. تو ذہن کو ان گوشوں پہ میں لے کے جانا، یعنی وہ معنی جو اسٹیبلش ہو گئے ہیں انہیں اوتھینٹک بنانے کے بجائے ان کو توڑ دیا جائے اور نئے معنی پیدا کیے جائیں، اس کی کاوش کرنا اور اس کا اساتذہ کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگ دینی چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ یہ کام کریں. دوسرا یہ کہ جو ہم معنی الفاظ ہیں اس کے ان میں فرق ڈھونڈنا، جیسے غم اور خوشی میں کیا فرق ہے، خوشی اور مسرت میں کیا فرق ہے، غم اور دکھ میں کیا فرق ہے، ملال میں کیا فرق ہے وغیرہ. تو یعنی اس طرح سے جو یعنی یہ ذہانت کو بڑھانے کے لیے بہت ٹینجیبل میرا خیال ایکسرسائزز ہیں. دوسری چیز ہے پرانے موضوعات کو تازہ اسالیب میں کہنا، یعنی وہ جو یہ اب اصطلاح مجھے بھول گئی ہے کہ ڈی فیملیرائزیشن کی ایک اصطلاح، مجھے وہ صاحب کا نام نہیں یاد آ رہا، چوکلوسکی، بالکل ٹھیک ہے، یہ اس کی اصطلاح تھی یعنی ڈی فیملیئر. تو میرا خیال ہے یہ ایک پورا کام ہے جو ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتا کہ ایک دیکھی ہوئی چیز کو نئے نئے اسالیب میں بیان کیا جائے اور اس سے نئے نئے معنی پیدا کیے جائیں، اس کو یعنی ڈی فیملیرائز کر کے ری فیملیرائز کیا جائے، یعنی شے اور شعور کی نئی نئی جہتوں کو دریافت کیا جائے. اچھا، اور اس کے بعد تو اس میں جو آپ سمجھیں گے لب لباب یہ ہے کہ یعنی تخیل کی کار فرمائی کے بغیر محض تحقیق اور تحقیق سے آری خالص تخیل دونوں زبان کے لیے مضر بھی ہیں اور کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی. یہ میرا یعنی اس میں کلیم ہے. اور اس کے بعد ایک تو میں خیال ہاں یہیں تک مجھے رہنا چاہیے. تو یہ کچھ بہت ہی منتشر باتیں تھیں اور ظاہر ہے کہ یہ شاید اس سے کچھ نہ بناؤ، لیکن بہرحال ہمارے یہاں حصہ ہو گیا. بہت شکریہ. آخری جو ہمارے مقرر ہیں ڈاکٹر ناصر عباس نیر، اردو کے ممتاز نقاد اور افسانہ نگار ہیں. وہ اردو میں مابعد نوبادیاتی مطالعات کے بنیاد گزار ہیں. ان کی تنقیدی کتب میں جدید اور مابعد جدید تنقید، انسانیات اور تنقید متن، سیاق و تناظر، مجید امجد حیات شعریات و جمالیات، مابعد نوبادیات، اردو کے تناظر، ثقافتی شناخت اور استعمالی اجارہ داری، اردو ادب کی نشریہ جدید. اس کو ایک شخص سمجھنا تو مناسب نہیں جو یہ نظم کیسے پڑھیں، جدیدیت اور نوآبادیت، نئے نقاب کے نام خطوط اور دیگر کتب شامل ہیں. وہ 5 افسانوی مجموعوں کے خالق ہیں جو یکجا صورت میں شامل ہو چکے ہیں. وہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اردو کے پروفیسر اور اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز رہے ہیں. آج کے گرمانی مرکز زبان و ادب و لٹریچر سے صدر شعبہ اشاعت کے طور پر وابستہ ہیں. اردو کا معتبر تحقیقی مجلہ بنیاد ان کی عدالت میں شائع ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاسمی صاحب. یہ سیشن بھی آخری ہے، مقرر بھی آخری ہے، لیکن
میں زہرا صاحب سے معذرت چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی محقق کے طور پر آپ کو گفتگو کرنی چاہیے، مقرر کے طور پر نہیں. تو ابھی آج کے موضوع کے حوالے سے اتنی زیادہ گفتگو ہوئی ہے، میں جو سوچ کے آیا تھا تو وہ میں ان گفتگوؤں کو سمجھنے میں اتنا منہمک رہا، تو بالکل کیا کہتے ہیں، یہ تو کہتے تھے کراس روڈ سے، تو میں کراس روڈ کے درمیان وہ کہیں گم ہو گیا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. قاسمی صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز ایک بہت بنیادی بات سے کیا تھا. میں کوشش کروں گا جو اصل موضوع ہے صرف اس تک ایک محدود رہوں، اس سے آس پاس تھوڑا زیادہ دور نہ جاؤں. کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں اردو کی صورتحال، اردو میں خاص طور پر بھی اردو کا اس وقت کا پرنٹ کلچر ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں تو سب سے زیادہ تعداد میں مذہبی کتابیں چھپ رہی ہیں. اور اگر آپ کسی بک فیئر میں جائیں اور وہاں اگر آپ جب بک فیئر ختم ہو اور کچھ لوگوں سے پوچھیں، ابھی پنجاب یونیورسٹی میں ہوا، ایکسپو سینٹر میں ہوا، تو وہاں جب بھی ہم اس طرح کا اگرچہ باقاعدہ ایک سائنٹیفک سروے نہیں ہوتا لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے، تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کتابیں نہ صرف چھپ رہی ہیں بلکہ سب سے زیادہ جو کتابیں پڑھی جا رہی ہیں وہ بھی مذہبی کتابیں ہیں، اور وہ ساری کی ساری کتابیں اردو میں لکھی جا رہی ہیں. اچھا، یہ ایک مطلب کافی ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ بہت زیادہ ایک تحقیق کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس وقت پاکستان میں جو کتابوں کی اشاعت اور کتابوں کی جو کنزپشن ہے اس میں مذہبی جو آ رہی ہیں، اس کا سبب کیا ہے. ہمارا جو زیادہ مطلب جو پبلشنگز وابستہ ہیں ان سے بھی اگر آپ پوچھیں وہ کہیں گے ہم جو پروفٹ کماتے ہیں، جو پیسہ کماتے ہیں، وہ مذہبی کتابوں سے کماتے ہیں. مذہبی کتاب، وہ کارنر آپ کو جانتے ہیں اس کی کیا تھا، وہ سب سے زیادہ وہ چھاپنے والا تھا. باقی بھی تمام پبلشنگ ادارے جو ہیں وہ مذہبی ایک کتابیں کرتے ہیں. اچھا، اس سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے، قارئین کا ان کا حق ہے کہ وہ کس قسم کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا اردو کے اس پر کیا اثر پڑتا ہے. اس سے اردو زبان خاص طور پر اور اس زبان میں جو تصورات جن کی زیادہ ایک اشاعت ہوتی ہے وہ کس قسم کے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ جو مذہبی کتابیں چھپ رہی ہیں ان میں خالص اعلیٰ معیار کی تحقیقی کتابیں بہت کم ہیں. یعنی اگر آپ کہیں کہ اردو میں کسی ایسی کتاب کا ذکر کیجئے جو آپ کہیں کہ تاریخ اسلام پر یا جنوبی ایشیا میں اسلام پر بالکل تحقیقی انداز میں خود لکھی گئی ہو تو آپ کو شاید ایسی کتاب نہ ملے. لیکن فرقہ وارانہ موضوعات پر آپ کو بے شمار کتابیں ملیں گی. تو اگر آپ ان مذہبی کتابوں کی ایک زمرے دیکھیں تو ان میں ان مسئلے کی موضوعات پر، فرقہ وارانہ موضوعات پر یا پرانی کتابوں کو سیل انداز میں پیش کرنا، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذہبی کتابوں لکھنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ تحقیق کر رہے ہیں جس طرح کسی زمانے میں تحقیق کیا کرتے تھے. ایک تو یہ. اچھا، اور اس کا جو اثر ہے وہ سوسائٹی پہ بہت پڑ رہا ہے. یعنی ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بہت سے رجحانات ہیں، ان رجحانات کے جب اسباب میں آپ جائیں تو آپ کو ایک سبب چھوٹا ہی ہو، اتنا شاید بڑا نہ ہو، لیکن ایک سبب یہ آ جائے کہ کتابیں زیادہ کنزمپشن کس طرح. انہی کتابوں کا جو تسلسل ہے وہ ہمارا پاپولر لٹریچر ہے، پاپولر فکشن ہے. ان دونوں میں ایک بہت گہرا باطنی تعلق ہے. اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں اور ہمارا جو پاپولر فکشن ہے ان کے موضوعات دیکھیں تو ان میں آپ کو بہت ایک کامن چیز نظر آئے گی. اب چونکہ دنیا بھر میں جو ناول ہے وہ آج سے نہیں، جب سے ناول وجود میں آیا ہے اس کی پاپولیرٹی پہلے دن سے بہت زیادہ ہے. ابھی ایک میں کتاب دیکھ رہا تھا پریا جوشی کی کتاب جو انگریزی ناولوں پر ہے کہ وہ تو اس میں بھی وہ بتاتی ہیں کہ لائبریری کے اس میں یعنی 19ویں صدی میں اس میں دیے گئے ہیں داد و شمار دیے گئے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ ناول پڑھنا چاہتے ہیں، وہ باقی کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے. اچھا، اب ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ باقی کتابوں کی طرف جائیں گے تو اس میں بھی اسی طرح کی کہانیاں. اب یہ جو مطلب کہانی ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ کہانی ہمیشہ جو سچائی ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، اس سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو لوگ سچائی کی طرف نہیں جاتے، یعنی تحقیق کی طرف نہیں جاتے، سچائی کو جاننے کے لیے جو مشکل سمجھ جاتے وہ کہانیوں پر جلدی یقین کر لیتے ہیں.
تو میرا خیال ہے یہ جو ایک تعداد زیادہ ہے وہ اس کا ایک طرح سے ایکسپلائٹ کرتی ہے لوگوں کی اس کو کہ لوگ کہانیوں کو زیادہ کنزیوم کرنا چاہتے ہیں, کہانیوں سے اپنے آپ کو زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں, کہانیاں کیسے ہی کیوں نہ ہوں, جبکہ اس کے مقابلے میں جو علم ہے, خالص علم ہے, جو ایک سچائی کی دریافت کرتا ہے, جو بہت محنت طلب ہوتا ہے اور اس کو جس زبان میں پیش کیا جاتا ہے وہ زبان بھی ظاہر ہے بڑی ایک اس کی ایک علمی زبان ہوتی ہے, اس کی طرف وہ نہیں جاتے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ ایک زمانے میں اردو میں اعلیٰ معیار کی تحقیق اور تنقید لکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی, ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. اگر آپ تھوڑا سا پہلے بھی دیکھیں تو ہندوستان میں صرف چند سال پہلے یعنی 4-5 سال پہلے ابھی آپ دیکھیں تو ایک بڑی ایک پوری کہکشاں تھی. اس میں گوپی چند نارنگ تھے, شمس الرحمان فاروقی تھے, شمی منفی صاحب تھے, وارث علوی تھے, فضیل جعفری تھے, باقر مہدی تھے, ابوالکلام قاسمی تھے, قاضی افضال حسین اب بیمار ہو گئے ہیں, ان کے بھائی قاضی جمال حسین ہیں. یعنی 15-20 ایسے لوگ تھے جو مسلسل اردو میں لکھ رہے تھے اور اول درجے کا لکھ رہے تھے. یعنی ان کے ہاں ایک طرح کی دو چیزیں تھیں, اس میں فرق کرنا چاہیے, ایک ہے لٹریری پیور لٹریری کرٹیسزم اور ایک ہے لٹریری اسکالرشپ. پرانے ہمارے جو لکھنے والے تھے ان کے لٹریری کرٹیسزم بہت زیادہ تھی, وہ لٹریری کرٹک تھے. لٹریری کرٹک کیا ہوتے تھے, وہ شاعری پڑھتے ہیں, فکشن پڑھتے ہیں, تو اس کے بارے میں ایک اپنی رائے چند صفحات میں دے دیتے ہیں, اور ان کے ہاں جو ایک ہوتی ہے تعین قدر یا ویلیو ججمنٹ زیادہ ہوتی ہے. یعنی لٹریری کرٹک سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس کرتا ہے وہ ویلیو ججمنٹ کرتا ہے. لیکن جو لٹریری اسکالر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تحقیق کر کے, بہت زیادہ انالیسس کر کے پھر اس کے بعد آخر میں اپنی ایک بہت ہی ہمبل انداز میں ایک رائے پیش کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ دونوں چیزیں موجود تھیں, یعنی لٹریری اسکالرشپ بھی تھی اور ایک لٹریری کرٹیسزم بھی تھی. لیکن اب ان کے بعد ہم جب پیچھے جنریشن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چند اگرچہ نام ملتے ہیں, شافی کدوائی صاحب ہیں, سرالہدا صاحب ہیں, خالد جاوید ہیں جو کبھی کبھی لکھتے ہیں لیکن بہت اچھا لکھتے ہیں, چند باقی وغیرہ. یہی صورتحال پاکستان میں بھی ہے. اب پاکستان کی صورتحال ہندوستان سے بھی مختلف ہے کہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ جو 21ویں صدی ہے, اس صدی میں ایک طرح کی جو علمی اردو کی علمی زبان ہے اس سے ایک طرح سے فاصلہ, بیگانگی اور بیزاری پیدا ہوئی ہے. میں اس کا ایک ذاتی بتا سکتا ہوں کہ میری یہ کتاب میں نے پہلا ایم فل کا ایک مقالہ لکھا جیون ترقی اردو کراچی نے چھاپا, 2004 کی بات ہے. تو وہ جب آیا تو اس پہ جو بہت سے اگرچہ اس میں بہت اس زمانے میں لوگوں نے لکھا اور اس کے 5-7 ایڈیشن اب تک چھپ چکے ہیں اس ایم فل کے مقالے کے. لیکن میں نے دیکھا لوگوں نے کہا جی آپ نے یہ کس زبان میں لکھا ہے, اب میں تو وہ زبان سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی اگر آپ نئے خیالات کو جو اس کے ایک ایکویولنٹ ایک علمی زبان ہونی چاہیے جس میں آپ کچھ نئی اصطلاحات بھی لا رہے ہیں اور پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اور پورا تجزیہ کرتے ہوئے, جو ایک مطلب کسی بھی مضمون تحقیقی ایک علمی مضمون کو پیش کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ اس میں وہ جو ایک آپ نے جمالیات کا کہا, مجھے جمالیات بہت میں اہمیت دیتا ہوں لیکن اس پہ بھی میں کچھ چند باتیں عرض کرتا ہوں. یہ نتیجہ ہے کہ جب آپ جمالیات کو سب سے اول رکھتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو اول رکھتے ہیں تو ہم ایک اپیسٹیمالوجیکل وائلنس کریٹ کرتے ہیں. وہ کسی بھی چیز کو, انسان ہیومن بینگ جو ہے یہ صرف جمالیات کو پسند کرنے والا نہیں ہے. انسان کے اندر انٹلیکٹ, انٹیوشن, امیجینیشن, یہ 3 بڑی صلاحیتیں ہیں. اصل انسان اگر ہم کسی انسان کو پیش کریں تو ان کے اندر تینوں کا تناسب ہونا چاہیے. ان تینوں میں سے کسی ایک کو اگر آپ اوپر لے جائیں گے اور باقی کو آپ کہیں گے نہیں یہ ان کے تابع رہنے چاہیے, تو اگر آپ انٹلیکٹ کو اوپر لے, جمالیات کو, اسٹیٹس کو لے جائیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, میز ایتھکس موڈیلٹی کو بھی لے جائیں وہ بھی اتنا ٹھیک نہیں ہے, اگر وہ اس کا جبر بن جائے گا. کیونکہ جس کو بھی آپ ہائرارکی بنائیں گے اور اس پہ رکھیں گے اور آپ کہیں گے اس کے تابع ہونا چاہیے تو پھر اس کے نتیجے میں ایک وائلنس پیدا ہوگا. تو ہمارے ہاں ایک چیز جو آئی اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا جو تبدیلی آئی حسن عسکری صاحب سے. حسن عسکری صاحب اردو کے اس میں کوئی شک نہیں کہ 3-4 بڑے نقادوں میں سے ہیں, لیکن وہ جو انگریزی کے محاورے اس کا ترجمہ ہے کہ بڑے آدمی سے غلطیں بھی بڑی ہوتی ہیں. بڑا آدمی غلطی کرے گا تو غلطی بھی بڑی ہوگی, یہ ایک عجیب و غریب ہے. تو انہوں نے شروع میں جو تنقید لکھی بہت اول درجے کی تھی, لیکن انہوں نے جو تنقیدی اسلوب اختیار کیا اس میں یہ تھا کہ وہ خالص سائنسی اور علمی انداز
और एक बहुत ही मॉडरेट, उसकी बजाय उसके यहाँ एक तंज आया। अब तंज की एक अपनी जगह मौजूद है, तंज मुज़ाहमत के सबसे बड़ा जरिया है। अगर आप मुज़ाहमत करना चाहते हैं कुछ पावर्स के खिलाफ, तंज उसका बड़ा एक जरिया है, रहा है। शायर शोब हो गए, या हज जो थी वो शख्सी तंज था, शायर शोब जो थे वो दूसरे तरह के तंज होते थे। हमारे यहाँ अकबर अलाहाबादी ने जो नई तहजीब पे तंज किया, तंज एक जरिया है। लेकिन जब आप उस जगह उस चीज़ को दूसरी जगह पे उठा के लाएंगे और उस जुबान को तासुराती बनाएंगे और उसमें तंज करेंगे और एक तरह से लोगों का नाम लेकर ये बगैर नाम लिए उनकी तहकीर करेंगे, तो उसके और उसको नाम क्या देंगे? आप कहेंगे ये जो जमालियाती तासुर है, ये जमाल है, ये हुस्न है। किसी को फिर हमारे यहाँ वारिस अलवी ने आगे बढ़ाया, फुज़ैल जाफरी ने आगे बढ़ाया, तो रफ्ता रफ्ता जो था, यानी एक हकीकत हमारे यहाँ उर्दू में ऐसे, उर्दू की इल्मी नसर में ऐसे मौजूद हैं जिनके यहाँ जमालियात और इल्म, यानी जो सच्चाई है और उसके साथ उसको हुस्न के साथ पेश करना, वो मौजूद है। उसकी सबसे पहली मिसाल हमारे यहाँ जो है, तनासुब बदलता है। मौलाना आज़ाद की आप नसर देखें, उसमें जमालियात का उनसर ज़्यादा है, वो कम हो जाता है। तो जमालियात का उनसर जहाँ भी बढ़ता है वो कहानी आ जाती है, शायरी आ जाती है। शायरी की अपनी जगह वो नसर में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, आगे है शिबली नुमानी, हमारे यहाँ सबसे उसकी नुमाया मिसाल है जिनके यहाँ ये मुकम्मल तनासुब मिलता है। और उसके बाद बेशुमार लोग हैं जिनके यहाँ है, और आगे गोपीचंद नारंग की अगर आप जुबान देखें तो उनके यहाँ, या शमस रहमान फारूकी साहब के यहाँ, या शमीम हनफी साहब के यहाँ, उनके यहाँ ये तवाज़ुन था। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये जो हमारे इल्मी नसर में एक रुझान आया कि आपने इल्मी नसर को, इल्मी मुहावरे को कायम रखते हुए अपने इस्तदलाल और अपने मंतकी जो तरीका उसको बरकरार रखना है, और उसको बेशक आप जमालियाती जुबान में पेश करें और तनासुब करें, तो उसको उसके पैरेलल एक चीज़ पैदा हुई कि जिसमें मौक़ करने का रवैया था। तो मैंने जिस बात का जिक्र किया कि जब मेरी वो किताब आई, पर्सनल हवाला मुनासिब नहीं है, लेकिन ये सिर्फ उसको वाज़े करने के लिए, उस ट्रेंड को वाज़े करने के लिए, तो उसमें उसके पीछे ये था कि अगर आप इल्मी किताब भी लिखते हैं, अगर आप खालिस नजरी मबाहिस भी पेश करते हैं, भाई नजरी मबाहिस ऐसे होने चाहिए जो पढ़ते हुए लुत्फ़ है। अब मैं ये कहता हूँ, मेरा एक सवाल है जो मैंने अपनी किताब नए नकात के नाम खतूत में तो बहुत उठाया है, कि मुझे बताइए कि हमने जो प्लेजर है उसको इतना महदूद क्यों रखा हुआ है? क्या इंटेलेक्ट आपको प्लेजर नहीं देता? जब आप इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी के बाद किसी जगह पहुंचते हैं तो क्या उससे प्लेजर नहीं मिलता? प्लेजर सिर्फ सेंसुअल प्लेजर होता है, वो भी है, हम उसकी इनकार नहीं करते, उसकी एक अपनी जगह है, वो अपनी मकाम पर है, लेकिन वो भी है। आप इन दोनों को मुकाबले क्यों लाते हैं? तो आप जहां इंटेलेक्चुअल प्लेजर होना चाहिए कि आप वहां आप कहते हैं कि नहीं सेंसुअल प्लेजर होना चाहिए, वहाँ पोएटिक एस्थेटिक्स होनी चाहिए। जो पोएट्री की जो एस्थेटिक्स है वो पोएट्री में आनी चाहिए। जो नसर की, इल्मी नसर की है शेरियात, और वो जो उसकी वो वहाँ होनी चाहिए, तो इनको वहाँ नहीं आना चाहिए। शायरी का अपना एक पूरा मैदान उसको आना चाहिए। तो हमारे यहाँ रफ्ता रफ्ता एक जो पाकिस्तान में खास तब्दीली आई, वो एक तनकीदी नसर को भी एक शायराना नसर में लिखने का एक रवैया पैदा हुआ। और ये समझ, और उसका जो अपने ज़ारा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे बहुत से जो स्कॉलर हैं वो उसका शिकार हो जाते हैं। वो डरते हैं कि अगर हमने 2-4 शेर न सुनाए और लोगों का वो तवज्जो ना, शेर सुनाने का मतलब ये है कि आप सीरियस डिबेट से लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं। मतलब शायरी, मैं भी पहले सोचा गालिब के 5-7 शेर मैंने ज़हन में निकाल लिए थे, फिर मैंने मीर के भी निकाले थे कि वो खास तौर पर वो जहाँ मीर वो मतलब गालिब के नजर आते हैं बहुत ही, हमें तो वो शायरी पसंद है जो मतलब चैलेंज करे, जो जगाए, सुलाने वाली शायरी नहीं। तो मतलब जो खुदा से शिकवा करे, जो मतलब अगर आप बादशाह से शिकवा करते हैं फिर आपको खुदा से भी शिकवा करना चाहिए, तो वो इस तरह के। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके पीछे जो चीज़ ये आई है उर्दू का, यानी मुआसिर जो उर्दू नसर की इल्मी नसर की ज़ुबान है, उसमें जो ये खिताब शायरी आई है, उसके पीछे हमारे कुछ बड़े लिखने वाले थे, उन्होंने ये पैदा किया। एक और चीज़ जो मुआसिर इल्मी नसर को उस मुहावरे में, उस मुहावरे को मुतासर करती है, जो मुहावरा पहले मौजूद था, उसकी मैं पूरी छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगा। वो कैसे बहुत लंबे अरसे में 150-200 साल में एक वो उसके वो बना था, वो हुआ। वो ये था कि एक 9/11 के बाद हमारे यहाँ मगरिब से नफरत। हम जब देखते हैं कि ये जब पुराने हमारे नकात जब नफ्सियात पे लिख रहे थे, मार्क्सिज्म पे लिख रहे थे,
फ़लसफ़े पे लिख रहे थे, और जो वहाँ बड़ी बड़ी इल्मी तहरीकें थीं उन पे लिख रहे, तो उनको रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। यानी जिलानी कामरान को, डॉक्टर सलीम अख्तर को, और हिंदुस्तान में जो लिखने वाले थे खुद शमस रहमान फारूकी साहब को, वो फॉर्मलिज्म को बुनियाद बना के लिख रहे थे, उनको नहीं सामना करना पड़ा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप मगरिब से इल्म ले रहे हैं और ये तो एक इस्तेमारियत का है। हालांकि वो फ़र्क समझते थे। हम तो ये समझते हैं कि मगरिब के दो चेहरे हैं, एक उसका कॉलोनियल चेहरा है, दूसरा इल्मी चेहरा है। तो वो उसका जो इल्मी चेहरा था उसको उसमें ला रहे थे वहाँ। लेकिन 9/11 के बाद मगरिब से वाबस्ता हर चीज़ एक नफरत का निशाना बनी, और इसकी यकीनन रीज़न है, हम मानते हैं। लेकिन उसका असर खुद हमारी जो उर्दू की इल्मी नसर है उस पर बहुत ज़्यादा हुआ कि जिस आदमी ने मगरिब के इल्म को, मगरबी नज़रियात को पूरी मारूजियत के साथ यहाँ पेश करने की कोशिश की, उसको सामने लाने की कोशिश की, तो उसका मजाक उड़ाया जाने लगा एकेडमिया में। अच्छा, अगर वो अदबी मजलिसों में मजाक उड़ाए तो वो समझ आता है, क्योंकि ज़ाहिर है अदबी मजालिस का बिल्कुल और मिजाज है। लेकिन एकेडमिया में उसका मजाक उड़ाया जाना और उसको नापसंद किया जाना एक इतना ख़तरनाक था कि उसमें फिर जो बच्चे लिखने वाले आए, जो बहुत आगे लोग आए, तो उन्होंने फिर उसी तरह का सोचा कि जनाब आपको फिर उसी तरह की एक शायराना और ख़तीबाना नस्ल लिखनी चाहिए। तो उसके वजह से हमारे यहाँ जो पीछे एक इल्मी रिवायत चली आ रही थी, जिसको चंद बड़े लोग तो लेके चले, लेकिन वो आगे जिस जनरेशन को आना चाहिए था वो उसकी तरफ नहीं आ सकी। अब जिसमें इल्मी नस्ल की बात कर रहा हूँ वो इतनी बड़ा एक सरमाया है, और मेरे ख्याल उर्दू ज़ुबान में, ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि उर्दू ज़ुबान किसी भी जगह क्यों मौजूद है, वो किसी रियासत की तरजीह की वजह से नहीं है। अंग्रेज़ी हमारी रियासत की जो एक गैर एलानिया पॉलिसी है उसकी वजह से उसका किरदार है। लेकिन उर्दू तो हमारी रियासत, उर्दू को जो हमारे कौमी ज़ुबान बनाया गया ये सिर्फ बराए नाम है। उर्दू की सरपरस्ती करने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। ये मैं आपको मतलब, उर्दू अगर आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में उर्दू सिर्फ अपनी वजह से मौजूद है। एक जो मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं उनके दरमियान एक गुफ्तगू के लिए कामन ज़ुबान चाहिए थी, उसकी वजह मौजूद है, या उसके पीछे एक जो इल्मी उसकी वजह से मौजूद है। क्योंकि रियासत की दिलचस्पी, कौमी ज़ुबान तो कह दिया, पाकिस्तान उसके नाम पे बन भी गया और उसमें यकीनन पीछे एक मजहबी शनाख्त भी आई। लेकिन हमारे यहाँ कभी भी उसको एक तरह से, अगर वरना होता तो जो आइन में दिया गया था 73 में 88 में हो जाना चाहिए था, नहीं किया। जवाज खाजा ने बेचारे ने कहा, फिर भी नहीं किया गया। तो उससे मैं सिर्फ हकायक बयान कर रहा हूँ कि ये कि उर्दू की नहीं है तो उर्दू मौजूद है। तो उसमें बताना चाहता हूँ कि उर्दू के पीछे जो एक इल्मी बड़ी रिवायत बनी थी, जो चली आ रही थी, इस वक्त इतने शदीद दबाव का शिकार है। लेकिन उसका मैं सिर्फ एक छोटा सा आपके सामने जायजा रखना चाहता हूँ कि देखिए, उर्दू में जो नसर का आगाज़ था वो ज़ाहिर है सूफिया के मलफूजात से हुआ, छोटी छोटी बातें लिखी गई। लेकिन उसके बाद कुरान के तराजम हुए, वहाँ से इल्मी नसर कायम होना शुरू हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज से उर्दू में नसर कायम हुई। अच्छा, ये भी देखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज कायम तो अंग्रेज़ों ने किया, अपने मकासद के लिए किया, लेकिन वहाँ जो उर्दू नसर लिखी गई वो यहाँ के मकामी लोगों ने लिखी। वो उर्दू नसर का सारा जो क्रेडिट है, हाँ आप ये कह सकते हैं उनके जो मौज़ूआत इंतखाब किए गए, मतलब मीर अमन की बागो बहार को, उसमें जो सारे करैक्टर में बड़े पैसिव करैक्टर हैं, यहाँ कॉलोनी असर है। लेकिन बताओ ज़ुबान जो थी वो तो यहाँ के लोगों की, अगर वो पहले ज़ुबान के तौर पर एक नस्र की ज़ुबान के तौर पर मौजूद ना होती तो क्या 1-1.5 साल में मीर अमन ने बागो बहार कितने अरसे में लिखी? किसी की उसके बगैर लिखी, किसी अंग्रेज़ ने तो मदद नहीं की उनको लिखने में। वो तो एडिट करते थे, कोई चीज़ें निकाल देते, जुबान तो नहीं ठीक करते थे, वो तो यहाँ की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से बहरहाल एक तरह की उसकी इंस्टीट्यूशनाइजेशन हुई, कोडिफिकेशन तो नहीं कहना, जो पहले हो चुकी थी, तो वो उसका बड़ा किरदार है। फिर उसके बाद दिल्ली कॉलेज, जिसका हम जिक्र नहीं करते, दिल्ली कॉलेज की ट्रांसलेशन सोसाइटी का बहुत बड़ा किरदार था उर्दू को एक इल्मी नसर बनाने में, और वो मकामी लोग ये खार कर रहे थे। यहाँ मैं एक नुक्ता ज़रूर बयान करना चाहूँगा कि दुनिया की तमाम ज़ुबानों में जो जब वो इल्मी नसर कायम होती है वो सिर्फ उसके जोर से कायम नहीं होती, उसको एक पीछे जुबान की ताकत चाहिए होती है। यानी कोई भी आप जुबान के पीछे ले लें तो आपको लगेगा पीछे कोई ना कोई क्लासिकल लैंग्वेज मौजूद है जो उसको मुसलसल एम्पावर कर रही है, जहाँ से ट्रांसलेशन का मुसलसल अमल हो रहा है और वहाँ से सीख रहा है। यानी दोनों काम, ट्रांसलेशन और खुद क्रिएशन, अपना क्रिएशन ऑफ नॉलेज। तो उर्दू के, और आप देखिए कि उर्दू के तमाम लिखने वाले पहले दिन से, यानी आप अमीर खुसरो से लेकर आज के शायरों तक, अदीबों तक, सारे के सारे ज़ू लिसानी रहे हैं, यानी बाइलिंगुअल रहे हैं या मल्टीलिंगुअल रहे हैं।
कोई एक भी नहीं। पहले हर जो लिखने वाला था वो फारसी अरबी जानता था, कुछ लोग संस्कृत भी जानते थे, जैसे इमदाद इमाम असर थे वो इब्रानी भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, 8-10 ज़ुबानें जानते थे। और उसके बाद उर्दू का 20वीं सदी में कोई एक अदीब और शायर बताइए जो ज़ू लिसानी ना हो, जो उर्दू के साथ अंग्रेज़ी को ना जानता हो, कोई भी एक भी नहीं है। वो हसन अस्करी साहब हों, वो एहसन फारूकी हों, शमसरमान फारूकी हों, कोई बड़े से बड़े नाम लीजिए, गोपीचंद नारंग हो, शमी मनफी साहब हो, सब के साथ एक, और वो अंग्रेज़ी में लिखते भी थे, वो पहले फारसी में लिखते थे। तो एक इल्मी नस्र के कायम करने में ये पीछे एक मतलब एक दूसरी ज़ुबान मौजूद होती है। बाद में वक्त आता है वो इतनी खुद बड़ी ज़ुबान हो जाती है तो उसका इन्हिसार उस पर कम हो जाता है, वो फिर दूसरी ज़ुबानों को यकीनन मदद करती है। इसके बाद सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का बहुत अहम किरदार था, उसने भी बहुत से तराजुम किए थे, और ज़ाहिर तर्जमा जो था वो यानी उस वक्त कोई मिसाल नहीं थी। ये पहली दफ़ा जो टर्म्स के सिलसिले में जो बहसें हुई थी वो दिल्ली ट्रांसलेशन सोसाइटी में हुई थी, और वो बहुत सी जो ट्रांसलेशन है वो अब तक चली आती हैं। अच्छा, फिर कुछ इनफरादी कोशिशें हुई, उनमें नज़ीर अहमद का जिक्र करना चाहिए। डिप्टी नज़ीर अहमद ने खुद अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उसके वालिद ने कहा था कि दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए कि अगर तुमने अंग्रेज़ी पढ़ी तो तुम्हारा मर जाना मंजूर है, भीख मांगना मंजूर है, अंग्रेज़ी पढ़ना मंजूर नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, मैं दिल्ली कॉलेज में नहीं पढ़ता, बाद में खुद अपनी कोशिश से पढ़ी। तो अब हम जो ये सारा देखते हैं इंडियन पीनल कोड और पाकिस्तान, वो सारे का सारा, और इनकम टैक्स लॉज और पता नहीं कौन सी किताबें उसका तर्जमा की हुई, और अब तक वो राज है। जिस आदमी ने ज़ाती कोशिश से एक अंग्रेज़ की मदद से और एक डिक्शनरी की मदद से वो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखी थी और वो तर्जमे किए थे, तो उनको भी याद करना। इस तरह साइंटिफिक सोसाइटी का, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ मदारिस कायम हुए थे उनका भी ये बनना चाहिए कि उन्होंने भी ये उर्दू के हवाले से एक बहुत से एक काम किया। इससे तरक्की पसंद तहरीक का बहुत ज़्यादा काम है, जामा उस्मानिया का बहुत जिक्र हुआ, उनका बहुत ज़्यादा एक काम है। और फिर कुछ इंडिविजुअल थे जिन्होंने उर्दू में तहकीक की रिवायत का आगाज़ किया। ये महफूज शिरानी हैं, मौलवी शफ़ी हैं, काजी अब्दुल वदूद हैं, रजीसन खान हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, गुलाम सुलमेर हैं, मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर हैं, इम्तियाज़ अलर्शी, सुलेमान नदवी, मालिक राम, ज्ञान चंद, सुहेल बुखारी, ये बहुत से एक लंबी एक फहरिस्त है जिन्होंने कायम किया। एक और चीज़ जो इल्मी नसर कायम होती है वो आम तौर पर किसी ज़ुबान में वो एक क्राइसिस का सामना करते हुए होती है, कि जब वो एक कौम को किसी क्राइसिस में देखते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। मतलब 19वीं सदी में इल्मी नस्र बाकायदा कायम होना शुरू हुई, और आप देखिए कि हमारे यहाँ उन लोगों ने इतनी अच्छी नस्र लिखना शुरू की जिन्होंने इससे पहले नस्र नहीं लिखी, जो खालिद शायर थे। हमारे शायरी की रिवायत ज़्यादा तवाना थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक मुल्क एक बिल्कुल नई सूरत हाल से दो चार है, कॉलोनियलिज्म आया, मसाइल इतने आए हैं, और उन पे देखें जिस मुआशरे में, जिस ज़ुबान में जब परोज़ पूरी तरह कायम हो जाती है तो आप यूँ समझिए कि ज़ुबान बहुत एक, लेकिन परोज़ कायम कब होती है? परोज़ कायम होती है जब समाज में मतलब उसकी ज़रूरत होती है और समाज एक यानी क्रिटिकल थिंकिंग शुरू कर देता है। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग हुई उस ज़माने में और लोगों ने एक इंडक्टिव थिंकिंग शुरू की, और उसके नतीजे अब देखिए उससे पहले हमारे तज़किरे थे, तनकीद हमारे यहाँ 19वीं सदी में उस वक्त शुरू हुई जब एक नए समाजी, तालीमी, कल्चरल और सियासी मसाइल दरपेश हुए। मसलन अगर आप पुरानी किताब देखें, सर सैयद अहमद खान की आईन अकबरी, उसकी ज़ुबान देखें, और बाद में उन्होंने जो मज़ामी लिखे आपको ज़मीन आसमान का नज़र आता है। उन्होंने किसी जगह से नहीं सीखी थी, सिर्फ उस ज़माने का जबर इतना था, उनके मसाइल का जबर इतना, वो नस्र खुद ब खुद उनसे लिखी जाती है। और आज भी जब हम साइंटिफिक नस्र की पहली को मिसाल देखना चाहते हैं तो गालिब इल्मी जो अदबी नस्र की मिसाल गालिब है, लेकिन इल्मी नस्र की मिसाल सैयद अहमद खान जो खालिस एक साइंटिफिक नस्र है वो। तो इसका अब ये सिलसिला आगे चलता रहा है, और जिस तरह मसाइल सामने आते रहे हमारे लोग बहुत से लिखते रहे, लेकिन इस वक्त हमें ये इतराफ़ करना चाहिए कि जो मौजूदा ज़माना है इसमें उर्दू की इल्मी नस्र जो है ये बहुत से मसाइल का एक शिकार है। और ये पीछे जो जिस रिवायत का मैंने जिक्र किया, इतनी बड़ी रिवायत के होते हुए इसका इस तरह के क्राइसिस में आना, सिर्फ चंद किताबों का आना, यानी हमारे यहाँ अगर हम ये देखें कि पिछले 21वीं सदी में उर्दू नस्र की जो ओरिजिनल तहकीकी किताबें, खालिस तहकीकी नई की यानी लिटरेरी स्कॉलरशिप की बड़ी किताबें कौन सी हैं? हमें इससे पहले बहुत मिलती हैं, यानी 20वीं सदी में 19वीं सदी में बड़ी बड़ी किताबें मिलती हैं। मतलब तारीख़ हिंदुस्तान जो लिखी थी उन्होंने मौलवी ज़काउल्लाह ने कितनी जिल्दों में लिखी थी, तो वो उसका एक नज़र आता है जिसके चंद असबाब मैंने बयान किए, लेकिन इसके अलावा बहुत से असबाब हैं। लेकिन आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब किसी ख़ास तौर पर एकेडेमिया में इल्मी नस्र का ज़वाल होता है और उसकी जगह एक तासुराती नस्र और एक शायराना ख़तीबाना नस्र या बिल्कुल एक बेतरतीब और क्या मुंतशिर नस्र पैदा होती है,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے پورا کوگنیشن پرسیپشن ان لوگوں کا موجود ہے، کیونکہ زبان کا انسان کے پرسیپشن کوگنیشن کے ساتھ بہت تعلق ہے. اگر میرا مائنڈ مسائل کے سلسلے مکمل کلیئرٹی رکھتا ہے تو مجھے زبان خود بخود، یعنی زبان، ہم جو زبان کا اظہار کرتے ہیں جس کا وہ اس میں کہا تھا نام چمسکی بھی نہیں، کہ ہم زبان کی گرامر اندر رکھتے ہیں. باقی ہم جو زبان بولتے ہیں وہ اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ آ جاتا ہے اور کلیئرٹی ہے. جس آدمی کا ذہن مسائل کے سلسلے میں مکمل واضح ہے، اس کے پاس زبان اگر فرض کیا 250-300 لفظ بھی جانتا ہو تو وہ بہت اچھے طریقے سے بیان کر سکتا ہے. تو ہمارے یہاں لگتا ہے کہ اصل ہے ہم مسائل پہ شاید اتنا سوچتے نہیں ہیں، اور پتہ نہیں اور بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک فیکٹ ہے کہ ہم ہماری اس وقت علمی نثر لکھنے والے جو ہیں وہ ان کی تعداد کم ہے، اور یہ ایک بہت ہی منفی اور ایک قابل تشویش صورتحال ہے، اور خاص طور اکیڈیمیا کے لیے جہاں سے یہ سارا کچھ ہونا چاہیے تھا. اور تنقید میں پھر بھی آپ کو 2-4 کتاب مل جائیں گی. باقی پہلے جو مثلاً قاضی فیصل الاسلام کی آپ فلسفے کی کتابیں دیکھیں، موٹی موٹی کتابیں نے لکھی، تو اب کیوں نہیں ہے؟ اب فلسفے کے ڈپارٹمنٹ موجود ہے، نہ وہ انگریزی میں لکھتے ہیں نہ وہ اردو میں لکھتے ہیں. آخری سر آپ نے جو کہا تھا کہ کیا ہمیں انگریزی کی طرف جانا چاہیے، تو مجھے لگتا ہے یہ سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر اردو نثر کی یہی صورت حال آگے تو یہ سوچ خود بخود ہو جائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں زہرا نے بات جہاں سے شروع کی تھی یا جو وہ کہہ رہی تھی، میں اسی بات کو ایک طرح سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں دیکھیں ایک مسئلہ جو آپ نے پہلے جب کامنٹ کیا تب بھی آپ یہ کہہ رہی تھی کہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ادارے موجود نہیں ہیں یا ریاستی سطح پہ ایسا انتظام موجود نہیں ہے کہ اگر اصطلاحات وجود میں آ گئی ہیں تو نفاذ کیسے ہو. اب ہمارے ہاں مقتدرہ قومی زبان کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ وہ ادارہ بہت سی چیزوں کو طے کرے گا، اور اس نے کر بھی دیا، لیکن ظاہر ہے کئی چیزیں ایسی نہیں تھیں جو رائج ہو سکیں، اور شاید کوئی پالیسی بھی ایسی نہیں تھی، اور حکومت کی عدم دلچسپی جو ہے وہ بھی اس کا باعث بنی. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں عرب ممالک یا ایران میں، تو وہاں صورتحال بالکل مختلف، یعنی موبائل فون جیسے ایک عام چیز ہے تو اس کے بارے میں عربوں کے ہاں طے کر لیا گیا کہ اسے جوال کہا جائے. تو آپ کہیں بھی چلے جائیں جوال سب کو پتہ ہے اس سے مراد کیا ہے. جو ایرانی ہیں تلفون ہمراہ، تو سب کو پتہ ہے تلفون ہمراہ سے مراد کیا ہے. ہمارے ہاں ایک اصطلاح گڑھی گئی تھی، خواتین موجود ہیں بتانا نہیں چاہتے، تو بڑی عجیب ہو گئی اصطلاح، تو وہ ظاہر پھر استعمال میں نہیں آ سکتی. اب تو ہمیں پتہ کرنا پڑے گا. تو جو ہے اچھا مسائل کچھ نہ کچھ ایرانیوں کے یہاں بھی ہوئے، جیسے وہاں کہا گیا کہ لفظ کی جگہ واضح ہے، تو وہاں بھی پھر مخالفت ہوئی. لوگوں نے کہا کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں. تو اکیڈیمیا بھی حد تک واضح رہا، اور اس کی جمع الفاظ جو ہے اس کے لیے واضح جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس کے قریب اتنا نہیں گیا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام 2 سطحوں پہ ہو سکتا تھا. ایک ریاست کر سکتی تھی، دوسرا اکیڈیمیا میں ایسے لوگ ہونے چاہیے تھے جو اس کی ترویج کے لیے کام کرتے. اکیڈیمیا میں جو صورتحال ہے وہ غالب کے ایک شعر کے مصداق ہے کہ اصطلاحات اسیران تغافل مت پوچھ، جو گرا آپ نہ کھولی اسے مشکل مت تھا. تو یہ ہے کہ بس وہ گرے مشکل سے مشکل تر بنتے جا رہے ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اس صورت میں برآمد ہو رہے ہیں کہ زبان جو ہے نہ وہ ترقی کر رہی ہے اور نہ اس کی ترویج اس طرح سے ہو پا رہی ہے جیسے ہونی چاہیے. ویسے مقتدرہ اب کوئی وجود نہیں رکھتا. جی اب وہ ادارہ فروغ قومی زبان ہے جو، تو اس نے 10 سال 15 سال میں کرنا تھا کام، اس نے مکمل کر دیا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سرکار کی کوئی سرپرستی اردو کے لیے نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ ساری استعمال کر دیتی. بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو ہوئی. پہلے تو یہ کہ آپ نے جو بات کی وہ بڑی حد تک وجہ ہے، کوئی ایسا بیان رسالہ میں کہنے کے دو رسائل کے میں نام لینا چاہوں گا. اور ایک تو جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس رسالے کو شروع کرنے والے بھی بڑے لوگ تھے، اور اس وقت جب سے ناصر صاحب آئے ہیں اس میں خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ علمی اور ایڈیٹوریل پورا ایک ورک شاپ بھی کروائی، اس کو کتابی صورت میں شائع بھی کرتی، اس کا پورا اہتمام موجود. دوسرا مرحلہ کہ جب تک فراقی صاحب موجود تھے تو بازیافت کا بھی وہی معیار تھا.
لیکن حالانکہ خود میں اس کا ایڈیٹر ہوں، لیکن میں نے کہا کہ جو معیار انہوں نے قائم کیا تھا وہ اس وقت اب بنیاد ضرور دیکھیے. میں نے دیکھی ہے. ہاں بنیاد دیکھا ہے؟ دیکھ کے وقت اس کے بلایا. بعد یہ کہ جو مذہبی کتابیں بہت زیادہ ہیں اور ان کا بالکل علمی معیار نہیں. میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 19ویں صدی میں نثر قائم ہو رہی تھی، اس وقت جو قائم ہو رہی تھی اس میں بھی جو ہیں، میرا خیال ہے کہ جتنی بھی مذہبی نثر فروغ پائی وہ تبلیغی مقاصد اس میں زیادہ تھے اور ان کی وجہ سے مناظرانہ لہجہ زیادہ غالب رہا. اب علمی نہیں تھا مسئلہ. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ جب مشنری آئے اور انہوں نے سوالات قائم کیے اپنی ہندو مت کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے، شبلی کی وجہ سے جواب دینے کی زیادہ رہی. اور پھر وہ چلتے چلتے اب ظاہر ہے کہ مسالے کے درمیان سارا سلسلہ جب آگے تو وہ نسل اسی طرح آ رہی ہے. ایک اس کی اور وجہ مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم علمی تخلیق کی طرف شاید جا بھی نہیں سکتے. ہماری جامعات ہوں یا دیگر ادارے ہیں تو وہ اپنی محدود دائرے کے اندر کام تو کر رہے ہیں، لیکن جو تخلیق علم کا ہوتا ہے سوال جو ظاہر ہے کہ تحقیق سے ٹوٹتا ہے، تو وہ تحقیق کرنا اور پتہ مارنا وہ شاید اب میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. تو آسانی اور سہولت دیکھی جاتی ہے. تو یہ کچھ اسباب ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے. شاہد صاحب پھر ابرار صاحب. جی اچھا، یہ جو بات ہے کہ ریسرچ کلچر میں پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ سماجی علوم میں بھی، صرف اردو ادب کی بات نہیں پاکستان میں، لیکن اردو سے متعلقہ جو مجھے لگتا ہے ایک ایشو یہ ہے کہ ایک اوتھینٹسٹی کا کرائسس ہے ہمارا. ہم اوتھینٹک نہیں ہوتے. میں تھیوری پڑھاتا رہا بہت اچھا ٹیکنالوجی کی، تھیوریز آتی ہیں باہر سے، بچے پڑھتے ہیں بعض اوقات سیکنڈ ہینڈ ریسورسز سے، اور پھر ان کو جو ہے ایک کھانا بنا لیتے ہیں کہ تھیوری کا کھانا ہے. میں نے دیکھا بچے جو ریسرچ کرتے ہیں اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا تھیوریٹیکل پرسپیکٹو یوز کرنا ہے، تو اس کو وہ آرٹیفیشلی تلاش کرتے ہیں ریسرچ کرنے کے بعد. ریسرچ ہو چکی، اب نہ کون سی تھیوریز میں فٹ کرتی ہے. اچھا، یہ جو مجھے لگتا ہے مسئلہ ہے ڈیپ ہے زیادہ، اس کا لینگویج سے بھی تعلق ہے، لیکن ہم ایک اوریجنل نہیں ہیں ہم لوگ یونیورسٹی، اور اس کی جو بھی وجوہات نہیں کہ ایک ڈائیکوٹومی رہی کہ باہر سے تھیوری آ رہی ہے، حتیٰ کہ جو ریسرچ کی کتابیں ہیں، یعنی ہمارا کوئی جینوئن مسئلہ نہیں ہوتا. میں بچوں کو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی ماں سے یہ پوچھنا ہو کہ اس کا بیٹا گم ہو گیا تو کیسے تحقیق کی جائے، اسے کس کتاب کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے ریسرچ میتھڈ، لیکن ہمارے یہاں فارمیلٹیز اور جیسے ہم مذہب کہتے ہیں کہ ریچولز میں بند ہو گیا، تو ہماری تحقیق بھی اور تھیوری بھی وہ ریچولز میں بند ہوگی. تراجم ہوئے تھیوریز کے، ہم نے کچھ سمجھا اور کچھ نہیں سمجھا، اور وہ مسئلے اپنی جگہ پہ، یعنی نثر کے میرا تو خیال ہے کہ اردو میں پوٹینشیل پورا موجود ہے، لیکن جو لکھنے والے ہیں اور خاص طور پہ یونیورسٹیز میں کلچر ہے سوشیولوجی کا، میں خود یہ دیکھتا ہوں اس میں ہم اوریجنل نہیں ہیں. اور یہ جیسا ماحول اب ہے، اس طرح یہ اگر بہت پہلے شروع ہوا ہوتا ہے آج 50 سال پہلے، اور انڈیجنس اور پنجابی بھی اس میں ہم لے کے آتے ہیں، اور ہم شرمندہ نہ ہوتے یا پریشان نہ ہوتے پنجابی بولنے پہ، اردو بولنے پہ، تو شاید یہ مسئلہ اب ہم یہ آغاز ہو سکتا ہے. یہ جو سینسیبلٹی اب پیدا ہو رہی ہے، اور ہم میرے خیال میں اپنے بچوں کو یہ بس اوریجنل بنائیں اور اوتھینٹک بنانے کی کوشش کریں، اس سے شاید ریسرچ اچھی بات ہے. میرا خیال ہے سر نے آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا کسی میں، تو سر نے اس کا ایک کور کر دیا. سر یہ بات ضرور کروں گا کہ صدیوں کا عمل طے کر علمی لحاظ سے جو اس قابل ہو چکی ہے، اس میں اعلیٰ تحقیق جو ہے وہ بالکل ممکن ہے. ہاں، کلچر کی ضرورت ہے کہ آپ کلچر کیسا دے رہے ہیں، اور جب اگر ریسرچ کا مقصد یہ ہے کہ جنریٹ نالج، اور مقصد یہ ہے کہ سلوشنس کی طرف جائے، تو اگر ہم ہر میدان میں سائنس ٹیکنالوجی میں سب کچھ تو بالکل بیان ہی اسی معیار انہیں معیارات کی بنیاد پہ اردو میں 100% ممکن ہے. کلچر دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے کلچر بناتے ہیں، اس کی بنیاد پہ جو ہے اگر ہم بنیاد کی مثال دے سکتے ہیں ریسرچ میں، اس میں میگزینس میں، جرنلس میں، تو
है नहीं MPhil PhD लेवल के, और मैं सर बताऊंगा लिंग्विस्टिक्स का मैदान खाली है हमारा इस वक्त, कंपेरेटिव स्टडी का मैदान खाली है, इसको आप आलमी तनाजुर में देख रहे हैं। हमारे यहाँ तकरीबन थियरीज इस पर सर काम कर रहे हैं, उस तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग जो क्रिटिकल सिनारियो है उन बुनियादों पे नए अंदाज से लोग बहुत कम जा रहे हैं। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स बहुत बड़ा मैदान है कि जो ज़ुबान टेक्नोलॉजी के साथ हमाहंग हो सकेगी, वही ज़ुबानें जो है वो ज़्यादा ग्रोथ कर सकेंगी और वो टेक्नोलॉजी की ज़ुबान बन सकेगी। स्पेस मौजूद है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है, और जो लोग ऐसे हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मयार कायम रख सकते हैं, तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। थैंक यू जी। जवाब ज़ारा पहले, अच्छा वो नहीं सेकंड राउंड में तो आकिब साहब सबसे बहुत जितना मेरा ख्याल है यहाँ गुफ्तगू सुनने में मेरा ख्याल है या इतने नॉलेजेबल क्वेश्चंस भी हमारे लिए जो है ना वो भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। थैंक यू सो मच आप सबके सवालों का। तो आतिफ साहब जो आप कह रहे थे बिल्कुल वो बात है, अगर हम अपने आप को ईरान से कंपेयर करें या फ्रांस से, सुना फ्रांस तो बहुत शोविनिज्म के हद तक उसने बहुत गार्ड किया फ्रेंच को और करते रहते हैं। और मुझे याद है एक मैं मॉन्ट्रियल में रहती थी तो वो मैं क्या था कुछ था अजीब सा, फिर उन्होंने वो हैप्पी हॉलीडेज या समथिंग कहने के बजाय फिर उन्होंने कहा था कुछ करने को, तो बड़ा वो ऑड सा वो हुकूमत की तरफ से आ गई थी आपको ये करना है, तो सारे लोग मजाक ही उड़ाते हैं। जब हुकूमत की तरफ से कोई भी चीज़ आएगी तो कम से कम हम तो डबल मजाक उड़ाएंगे, मीम्स भी बनाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि किस तरह हुकूमत की तरफ से राइज जैसी चीज़ होती है। तो उनसे अगर कंपेयर करें हमें फ्रांस या ईरान से या अरब ममालिक से, तो उनके यहाँ तो ज़बान ही जब हुकूमत मुसल्लत पहले करे तो फिर तो इस्तिलाह मुसल्लत करे। हमारे यहाँ जब पैरेलल चल रही है तो हमें तो तय करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मतलब सहाफ़त वगैरह या कम अज़ कम उर्दू जहाँ चीज़ें छप रही हैं तो वहाँ पर तो फिर भी लोग सोच रहे हैं ये करें या वो करें, तो एक बैलेंस हो जाता है पैदा। लेकिन अमूमन लोगों में क्या फ़र्क पड़ता है उन्हें कि ये टर्म मेडिकल है या नहीं है, वो तो इंग्लिश की टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो छोटे खान यूनिवर्सिटी में उन स्पेशल कोर्स को पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो जो लोग आ रहे हैं उनको उर्दू की भी टर्म्स आती हो ना, मेडिकल टर्म्स। तो मुझे याद है कि खान यूनिवर्सिटी का जो एक डॉक्टर बन रहा था बच्चा, तो वो बीमार पड़ा, तो वो कराची का लड़का था, तो रिश्तेदार आए, उन्होंने पूछा कि क्या मसला है, तो उसने कहा लबलबे में सोजिश हो गई है। तो लोग देखे ना उसको क्या क्या हुआ है, तो उसकी अम्मी कहा बेटा पैंक्रियाटाइटिस हो गई है, क्या कह रहे हो। तो उल्टा इमेजिन ना, तो वो तो यंग था बच्चा, कोशिश कर रहा था, तो माँ ने कहा कि बेटा पैंक्रियाटाइटिस है। तो जब आपने ज़बान ही नहीं की तो फिर वो व्हाट डज इट मैटर व्हाट यू कॉल इट, तो जब वो होगा तो फिर आप वो कर सकते हैं। लेकिन एक लिहाज से मैं खुश हूँ कि वो तो होना चाहिए कि एक तो आप ज़बान, मुझे आता है ईरान में उन्होंने मॉल्स के भी नाम जो हैं उन्होंने मना किया हुआ है कि आप इंग्लिश में रख नहीं सकते, वरना जैसे ही कोई इटालियन होगा या कोई वेस्टर्न प्रोडक्ट का होगा उसको इमीडिएटली उसको एक फ्लेयर देने के लिए आप इंग्लिश का नाम भी देते हैं ना, जैसे हॉट स्पॉट या कुछ इस तरह करके। तो अगर उस तरह के गोशा है आफियत वगैरह, तो शायद आइसक्रीम खाने लोग ना जाएं वहाँ पर, तो पता नहीं, तो वो ना वो भी होता है, तो उन्होंने वो बैन किया हुआ, वो कल्चर भी रोक रहे हैं। तो वो लोग बहुत डिक्टेटोरियल है, कल्चरली बहुत डिक्टेटोरियल है। वहाँ सन ग्लासेस सर पे नहीं लगा सकते ऊपर करके, कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न स्टाइल है, आपने यहाँ लगानी है पर्स में रखी। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे, तो आई वुड बी अफ्रेड ऑफ दैट कल्चर। दूसरा, हमारी हुकूमत या कोई भी इदारा जो है, हम क्या ज़रूरत है हमें कि हम उन्हीं की टर्म कबूल करें। तो अब ये चल पड़ा सारे अखबारों में चाहे न्यूज़ पे कि मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके बारे में, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए, तो मुझे कभी भी ये टर्म पसंद नहीं आई। टू लिटरल ट्रांसलेशन फ्रॉम रिजर्वेशंस, यू नो, इट डजंट साउंड लाइक दैट। तो आप अपनी रिवायत में कुछ ढूंढें। मुझे पसंद नहीं आती कभी इंग्लिश टू डिक्शनरीज, तो मैं फारसी टू इंग्लिश टू फारसी जाके देख लेती हूँ, क्योंकि उनके पास बेहतर एक ज़रा गुदी हुई टर्म होती है। तो फिर फारूकी साहब ने लिखा शब्द कि तामुल, जब आपके पास लफ्ज़ है तो आपके कुछ तामुलात हैं, आपको तहफ़्फ़ुज़ात कहने की क्या ज़रूरत है जी। मुझे तो नहीं, अगर आप देखिए तो पहले ये टर्म ऑलरेडी मौजूद थी हमारी ज़बान, मुझे तो पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद है। तो एक ये हो गया मामला। दूसरा ये कि जो जनाब आपने जो जर्नल्स के मैं बिल्कुल बुनियाद जब निकला था, तो बल्कि जब शुरू हुआ था, अंजुम अल्ताफ़ साहब यहाँ पर थे,
میں میٹنگ میں یہاں پہ موجود تھی, CM نعیم آئے ہوئے تھے, تو پوری میٹنگ ہوئی تھی. CM نعیم کہہ رہے تھے کہ جو محفل نکالتے تھے کہ آپ نہ کریں یہ جرنل, یہاں پر آپ کریں ہی نا, آپ ایک انڈر گریڈ جرنل نکالیں, وہ اوریجنل چیز میں وہ زیادہ ایک وہ ہوگی, کیونکہ اس زمانے میں میرا خیال ہے بہت اوریجنل چیزیں نہیں چھپ رہی تھی. ریڈ بنیاد کا جو پہلا ایشو تھا وہ شاید فرق بھی تھا کافی, لیکن ایک لحاظ سے اب میں نے اب لیٹسٹ ایشو دیکھا, میں نے 10 سال پرانا بنیاد جو ہے نا یا اس سے زیادہ, تو میں نے اب جا کے جب دیکھا ہے تو میں نے کہا چلے کبھی کوئی چیز لانچ ہوتی ہے وہ شاید اتنا امپریسو نہ بھی لگے, لیکن اوور ٹائم شاید بہتر ہو سکے. تو اب ایک جگہ ایک اسپیس ہے, اور اب اینیول بھی بند ہو گیا ہے, اور اب وہ جرنل آف اردو اسٹڈیز تو بڑی سوسیولوجیکل قسم کی چیز ہے, وہ ادب کا نہیں ہے خاص. تو ایک اچھا ایک اسپیس ہے, کوئی اچھی چیز جب آئے گی تو اس کے پاس جگہ ہوگی, ورنہ کوئی آرگیو کر سکتے ہیں کہ اگر 5-6 چیزیں چھپی ہیں تو ان میں سے ایک ہی چھپتی تو بہتر تھی, تو وہ اب جرنل کیسے نکالے, کوئی آرگیو کر سکتا ہے. مطلب آئی اور دی ایڈیٹر, میں نہیں مطلب میں پڑھ کے کہہ رہی ہوں, لیکن آرگیو کوئی کر سکتا ہے, کہتے کہ ہمارے میں تو ہم یہ کرتے ہیں, اگر دوسرے ہوتا نا تو یہ. لیکن مجھے آپ سے سوال ہے, جب ناصر صاحب کے ہم نے یہاں پہ مجھے اس بات افسوس بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, پاکستانی کانفرنسز پہ ایسے بات ہوتی ہے, انڈیا میں کیا معرف ایک جرنل تھا اور وہ کہاں تک پہنچا, اور اب وہاں پہ کون سا اچھا جرنل آپ کہہ سکیں گے کہ وہاں پہ ہم اس کی بھی بات کریں, اردو میں یہاں پہ بھی ہے وہاں پہ بھی ہے, جو بھی ہے تو اس کے بارے میں ایک سوال ہوگا جب میں فنش کرتی ہوں تو آپ سے کروں گی. دوسرا, ریلیجن کی کتابیں جو ہیں, ابھی شیر علی ترین کی ڈیفینڈنگ محمد ماڈرنٹی کی اردو کا ترجمہ آیا ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں اگر ترجمہ ان کا نہیں ہو رہا تھا تو ایک لحاظ سے ہمارے لوگوں نے یہ سوچا ہو کہ یار یہ جو ارریلیونٹ بکواس چھپ رہی ہے انگلش میں, ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دس باڈی آف نالج. جب ایک باڈی آف نالج آئی جو انہوں نے اس کو تصور کیا کہ شاید وہ اتنی کلونیل ان اٹس تھنکنگ ہی نہیں ہے, ہمارے ہی لوگ نکال رہے ہیں. جو لوگ کر رہے تھے وہ کام انگلش میں اکثر باہر کی یونیورسٹیز میں, ہمارے لوگ یا دوسرے لوگ جو کام کر رہے تھے, یا سوشلسٹ بینڈ آف مائنڈ یا واٹ ایور آپ کہیں, شاید ہمارے لوگ یہاں پہ جو اردو پبلک تھی انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے واٹ ایور, وی ڈونٹ کیئر, جیسے کہ آپ نے کہا وی ڈونٹ وانٹ ٹو انگیج. تو جب اب پوسٹ کلونیل قسم کا کام آ رہا ہے تو وی آر انٹرسٹڈ ان دیٹ, بیکاز ہمارا وہ جو ہمارا موقف تھا 50-100 سال کا, اب وہ ریکگنائز ہو رہا ہے کہ ہم بکواس نہیں کر رہے تھے جب ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے, یہ ماڈرنٹی ہمارے لیے وائلنٹ ہے. تو وہ کام جو آ رہا ہے وہ اس کا بڑا فٹافٹ ترجمہ ہوا, اور وہ لوگ وہ اسکالرز انگیج بھی کر رہے ہیں ہماری پبلک سے آ کے. پچھلے اسکالرز اپنے ایک بند کمرے میں انگریز ٹائپ لوگ پاکستانی اس کو سنا کے چلے جاتے تھے, اینڈ وہ لوگ انگیج کرنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کو پکڑ لیں گے, چھوٹے چھوٹے یونیورسٹی کے لڑکے پکڑ لیں گے, آپ نے لکھا کیا ہے, یہ تو ٹوٹلی غلط ہے, آپ کو تو آتی نہیں فارسی جو آپ مورخ بنے بیٹھے ہیں. تو ایسی بھی بات ہوتی ہے. تو بس, اور آخری جو آپ جناب آپ نے بات کی, اچھا سوری ایک تھی ڈیجیٹل ڈکشنری, کوئی اچھی انگلش ٹو اردو کوئی ڈکشنری ڈیجیٹل تو ہو اچھی, بھائی ڈیجیٹل ہونا بہت ضروری ہے. نہیں ایک ہے اردو انگلش ڈاٹ, اور بھی یو نو جو ٹرمز کے لیے جو بہت زیادہ ٹرمز جو لیٹسٹ ٹرمز ہیں نا ڈیولپ ہو رہی, لیکن جی تب جو ایگزسٹنگ ان میں سب سے اچھی انگریزی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, میں نے دیکھی ہے بالکل, لیکن کئی جگہ جو ہے نا آپ کو کافی آغاز میں ایک آدمی نے کیا, لیکن یہ بہت سارے ٹرانسلیٹرز کمپلین کرتے ہیں کہ یہ ایک ریسورس کا مسئلہ ہے, اور مطلب ہیں چیزیں لیکن اور بہت بہتر, اس میں انویسٹمنٹ کی شدید ضرورت اور ارجنٹ ضرورت ہے. اور جناب آخری آپ کا وہ ہے جو تھیوری, تھینک یو سو مچ, جو آپ نے کہا یہ تھیوری کا جو کھانا بنا دیتے ہیں, اٹ از سو آکورڈ, اور میرا خیال ہے انگریز بھی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, یہ ہمارا جو انداز ہے نا یہ, اور لٹرلی انڈینس بھی جو جاتے ہیں وہ تھیوری کو نا بڑا فیٹیشائز مجھے لگتا ہے, اور ہمارا تو کم از کم ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ چاہے اپنا ایک کلچرل یا ریلیجس ایک ہم لوگ ایک اس کو ایک انسسٹنس بناتے ہیں کہ جی ہمیں اس کو ڈسٹنس ہو, یا ہمارا کلچر نہیں. انڈیا میں تو پھر بھی وہ زیادہ ویسٹرن کلچر کو اوور آل مین اسٹریم میں یونیورسٹی لیول پہ قبول, ایک یو نو بیکاز جو دے ہیو ناٹ نیسسریلی سویلائزیشنلی, بی جے پی کے دور میں آیا ذرا اور سا, لیکن پہلے ایک ذرا ہم الائن تھا. تو وہاں سے اسٹوڈنٹس جو جاتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ویسٹرن تھیوری کو, اپنے بھی ان کے تھیوریز ویسٹرن لائنس پہ ڈیولپ ہوئے ہیں, انہوں نے ویسٹ کو انفلوئنس بھی بہت کیا, سبالٹرن تھیوری وغیرہ. لیکن اتنا ہم لوگ بھائی ویسٹرن بہت سا جو کام ہے, اچھا کام یہ سمجھا جاتا ہے, آپ کا کام میں لیٹنٹلی انفلوئنسڈ ہے تھیوری سے, آپ کو تھیوریز بھی مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگلا آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. ہمیں تھیوریز مینشن کرنے کی اتنا شوق ہے,
नेम ड्रॉप करने का इतना शौक है, तो वो तो मजाक उड़ाते हैं। वो एक पूरा जो था ना बंगाली बाबू एक बन गया था टर्म, वो अर्लीस्ट कॉलोनाइज्ड पीपल, तो वो एक चीज़ चल रही है। और यहाँ पे इंग्लिश का भी जो मकाले यहाँ छपते हैं, पहले दिस इज़ माई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, फर्स्ट दिस देन दिस इज़ द केस, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स है। वी हैव टू बी मोर क्रिएटिव इन, अगर हमारी फ्री थिंकिंग अगर हम हों, अगर हम कॉन्फिडेंट हों, हमारे जो असालीब एकेडमिक राइटिंग भी किस्म किस्म की हो, क्रिएटिव हो, बहुत वो हमें फॉर्मेट्स फॉलो करने की ज़रूरत है। थैंक यू। अच्छा, सेकंड राउंड में क्वेश्चन में जवाब दे दीजिएगा। मैं भूल ना जाऊँ। नहीं, मैं तो अच्छा ठीक जी। वैसे मतलब इससे भी साबित हो ना कि बहुत सारे मसाइल जो जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो ट्रेनिंग के भी मसाइल हैं। जी जी राइट, वो उर्दू अंग्रेजी में यकसा है जी। राइट। सो अच्छा, एक इनका सवाल है, फिर आपके साथ मैं आपकी तरफ। So, the point that was alluded to earlier was that language by its nature comes with a cognitive framework. So it gives us certain categorical concepts within which we think and within which we think and which we apply in our everyday lives. And as the French philosopher René Guénon says, that the English language is the poorest language on earth when it comes to conveying the metaphysical message. So my question is that given the current circumstances, for someone studying philosophy like me and struggling with all those ontological concepts, is the Urdu language equipped enough in terms of its resources, in its conceptual categories, to answer the questions of a thirsty philosopher struggling in the postmodern world? जी सर। हेलो जी, इसके बस छोटा सा कमेंट किया है टुवर्ड्स द क्वेश्चन एज वेल। मैं तीनों साहिबान की गुफ्तगू बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। जब तीनों की गुफ्तगू खत्म हुई तो मैंने कोशिश की कि कंक्लूड करूँ कि ज़ारा साफ़ी साहिबा ने क्या कहा, अब्दुल अजीज़ मुफ्ती साहब ने क्या कहा, नासिर वासनी साहब ने कहा। तो मैं सॉरी नासिर साहब को तो मैं कंक्लूड कर पाया हूँ, मैं अभी कहें तो 5 मिनट में बता दूंगा कि ये क्या कहा है, 10 मिनट में ही बता दूँगा। अब्दुल अजीज़ मुफ्ती साहब को मैं नहीं कंक्लूड कर पाया, मैडम को भी मैं नहीं कंक्लूड कर पाया कि वो क्या कहना चाहती हैं, कि गुफ्तगू कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे जाए। मैं बेसिकली रिलेट इस पर करना चाहता हूँ, और सवाल मेरा यही है कि मैं पूछूंगा कि इसके पीछे क्या कोई लॉजिकल थिंकिंग है, हमने फलसफा पढ़ना बंद कर दिया है, या हमारी साइंस हम नहीं पढ़ते और हम चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, या हमें एक जो मतन है उसकी बॉडी का नहीं पता होता, या हमें हमारा रिसर्च क्वेश्चन नहीं पता होता। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, एमफिल के PhD के स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो थीसिस करके तैयार करके उनसे पूछें कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या था, तो उन्हें रिसर्च क्वेश्चन नहीं पता। तो अगर वो ही नहीं पता, उसकी मेथोडोलॉजी का नहीं पता, फिर उसको कैसे एक्सप्लेन करें। सवाल मेरा यही है कि ये जो मुझे कंफ्यूजन हो रही है, इसमें आप मुझे हेल्प करें कि मैं क्यों उस तरह से उनकी बात नहीं समझ पाया जिस तरह से आपकी बात है। आपके पीछे उनको दे दीजिए। 6 बजे नहीं खत्म। मेरा सवाल है कि जो नसर है उसको ऑब्जेक्टिफाई तरीके से लिखने की बात को लिखा है, इसमें एक फलसफाना सवाल पैदा हो सकता है कि सब्जेक्ट इसमें से गायब हो जाता है, कि सब्जेक्ट जो लिखने वाला है वो इन लफ्ज़ों का इंतखाब कर रहा है, पैराफ्रेजिंग कैसे कर रहा है, किस तहजीब के अंदर, किस टाइम एंड स्पेस में है। तो अगर आप प्योरली ऑब्जेक्टिफाई करके जो है चीज़ों को रस्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, मतलब जो है एक नई सेंस में, और रीडर भी हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम ऑब्जेक्टिवली से जो है वो समझे कि ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो सिर्फ मेरे नज़दीक सिर्फ टेक्स्ट लाइव बचेगा और ऑथर और रीडर दोनों मुँह पाते हैं, तो इस पर मिसाल क्या है। चलिए जी, अब आप जवाब। मैं सबके जवाब तो नहीं दे सकता। मैं बस आपने ज़ारा साफ़ी साहब ने जो कहा कि हिंदुस्तान में क्या सूरत है, ये बहुत ही रेलिवेंट एक है। एक फ़र्क है हिंदुस्तान और हम में कि हिंदुस्तान में HEC नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में ये एक जो पूरा कॉलोनियल और पूरा सुपर कॉलोनियल किस्म का इंस्टीट्यूशन है जो यहाँ के जनरल्स को मजबूर करता है कि आप उनकी पॉलिसीज़ को फॉलो करें। यानी कोई भी उर्दू का जनरल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में
जो उर्दू जर्नल्स के मेयार को गिरावट का शिकार बनाने में सबसे कलीदी किरदार HEC की पॉलिसीज़ का है कि वो कहता है कि आपने ये जर्नल छापना है और इन जर्नल में अगर नहीं छपेंगे लोगों की तहरीरें तो वो आगे प्रमोशन हासिल नहीं कर सकते। और वो अच्छा उनके मेयार को बेहतर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बस इसकी मतलब इंडेक्सिंग होनी चाहिए फला जगह पे। अब वो इंडेक्सिंग उसके लिए बहुत पैसा चाहिए और इतना वो मुश्किल प्रोसेस है, वरना वो ऊपर ले नहीं जाते। वो कहते हैं अच्छा वो जर्नल में जो चीज़ें छपी, मैं खुद पिछले 10 साल से उन कमेटीज़ का मेंबर हूँ, ये जर्नल जो अप्रूव करती हैं, और आप यकीन जाने हम जितने उठाते हैं सवालात के आप ये जो ऊपर आप सारी फॉर्मेलिटीज़ करें कि इसको रिव्यू करवाया जाए, इसकी साइटेशन ठीक फला हो, लेकिन आप इसमें जो ओरिजिनल तहकीक है उसकी तरफ क्यों नहीं जाते। वो कहते हैं हमारा मसला नहीं है, बस उसका ऊपर होना चाहिए, फॉर्मेट एक होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो अच्छे जर्नल्स नहीं है तो उसकी एक वजह HEC है जिसका जिक्र करना चाहिए, जो मजबूर करता है कि आप इस तरह के जर्नल छापें। अब वो क्या कहते हैं कि आप पैसे दें, आप पैसे दे के आप लोग क्या करें, एक आदमी लिखता है 2 से 5 लोग शामिल होते हैं, 10,000 दे के 50,000 से एक जर्नल छपाते हैं, लेकिन बुनियाद में हमने कोई एक पैसा नहीं लेते, यानी बुनियाद पहले दिन से किसी आथर से कोई 1 रुपया नहीं उल्टा आथर्स को पे करता है, जितना भी एक अमाउंट है, एक मॉडेस्ट अमाउंट है वो उल्टा पे कर। तो उसकी वजह उसके बावजूद आप यकीन जाने तकरीबन 100 के करीब आर्टिकल्स होते हैं, जिनमें से हम मुश्किल 8 से 10 आर्टिकल, और उस पर ये मेरे साथ मौजूद है, उस पर हम जो मेहनत करते हैं, आप यकीन जाने मैं हर बार उनसे कहता हूँ कि मैं पूरी अपनी किताब लिख सकता हूँ अगर एक जर्नल को एडिट करने में जितना मुझे वक्त कंज्यूम होता है। तो वो दूसरी बात, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप थ्योरी का जो इतलाक है वो कैसे करना चाहिए। मेरा ख्याल है थ्योरी का इतलाक बुरी चीज़ नहीं है कि आप एक फ्रेमवर्क में रखें, लेकिन ये कि फ्रेमवर्क वो इतना मसनूई नहीं होना चाहिए, वो फ्रेमवर्क कोई बुरी चीज़ नहीं है, हमारे यहाँ मसनूई तरीके से नहीं होना चाहिए। अब हिंदुस्तान में चूँकि HEC ने ये पॉलिसियाँ नहीं, तो वहाँ जो जर्नल निकलते हैं जैसे गालिब नामा है, जैसे जदीद उर्दू अदब है, जैसे जामिया है, या वो उनका एक तहकीक का जर्नल है, वो हमसे इसलिए कुछ बेहतर है कि वहाँ ये आज़ादी है कि आप मतलब ज़रूरी नहीं कि आप किताबों की लंबी फहरिस्त दें, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपके पास कहने के लिए लिखें, तो इसलिए वहाँ कुछ अच्छे जर्नल मौजूद हैं। लेकिन उन पर ऊपर वो उनकी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, तो वो कहती है कि आपके जो अगर किसी ने प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपके वो आर्टिकल छपे होने चाहिए, वो जर्नल की सिरे से शर्त ही नहीं है किस जर्नल में छपे हों। वो कहते हैं कि वो खुद जिसको हम भेजेंगे रिव्यू के लिए वो तय करेगा कि उसका मयार क्या है। अब हमारे यहाँ क्या है कि वो जर्नल है, अगर वो वाई कैटेगरी का है, अब हमारा जर्नल हम जितनी मेहनत से करते हैं वो भी वाई कैटेगरी में है, और जो पर्चा कभी छपता नहीं है, जो बिल्कुल एक मतलब क्या कहना चाहिए एक तरह का, वो ऑनलाइन मौजूद है और उसको भी वाई कैटेगरी है, तो वो उस एतबार से बराबर है। तो एक ये वहाँ के और उसमें फ़र्क वजह है। आपने जो पूछा कि उर्दू में मेरा ख्याल है तसव्वुफ़ की तमाम बड़ी किताबें तर्जमा हुई हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मेटाफिजिकल मसाइल उसमें ज़ेर बहस आए हैं, या फ़लसफ़े की भी जो मुश्किल तरीन किताबें थी वो भी तर्जमा हुई हैं, मतलब कांट तर्जमा हुआ है, और मतलब जो फ़लसफ़े की हिस्ट्री वो किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तसव्वुफ़ की किताबें और कुछ ओरिजिनल भी लिखी गई हैं, इसलिए उसमें तो ये मौजूद है। और सबसे ज़्यादा जो उर्दू की अगर आप शायरी पढ़ें, मतलब पंजाबी में, फ़ारसी में है, और उर्दू में अगर तसव्वुफ़ की कम शायरी है जो, लेकिन पंजाबी और फ़ारसी में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उर्दू में भी उसकी बेशुमार मिसालें मिल जाती हैं। गाफिर साहब शुक्रिया, बिल्कुल ये आपका एक इम्प्रेशन है। तो मेरा ख्याल है बहुत मल्टीपल मसाइल उन्होंने पेश किए, और मुफ्ती साहब को मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ये मेरा ख्याल है उन्होंने एक अपना जो नुक्ता नज़र था वो तो, लेकिन ये ठीक है जो मौजू एग्जैक्ट था उसके अराउंड जो रहने वाला था वो थोड़ा सा था। उनका मैं सवाल बोल गया इस सवाल में। अच्छा, वो तो मौजूद से हमारे वैसे इतना नहीं हो, तो एक इल्मी एक फलसफियाना सवाल है ना, हम तो एक किसी और उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर वो फिर जवाब दे सके इस पर, सब्जेक्ट गायब हो जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव उसमें बहुत ज़्यादा आप जाएंगे। हाँ, मेरा असल में जो एक तो बात आपने बिल्कुल ठीक की, वो इंतशार मेरी मजबूरी है मिजाज की, और वो आपको बिल्कुल ठीक नहीं समझ आया। तो लेकिन उसमें जो मेरा बुनियादी इसमें मुकदमा था, और जो वो यानी मौजू से मुनासिबत उसकी शायद मैं पैदा कर नहीं सका, वो ये था कि मैं ख्याल हम ओवरऑल एज ए सोसाइटी कुन ज़ेन लोगों का मजमू है, और मुझे लगता है कि बुनियादी काम हमारी जहानत पे करने का है, और वो ज़ाहिर हमारी ज़बान ही के ज़रिए होगा, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि जमालियात ज़्यादा मुआविन है अक़ली उलूम से।
دوسرا وہ جو آپ نے ابھی بات کیا کہ آتھر اگر بہت زیادہ آبجیکٹیفائڈ نثر جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے بس فقہ کی کتاب کی طرح ہوتی ہے. وہ گھٹن کا احساس مجھے تو بڑھ جاتا ہے اور ریلیٹ کرنا بھی مشکل ہے. اور یہ مجھے لیکن ٹھیک ہے, اس میں مجھے لگتا ہے مزاجوں کا امتیاز ہے اور اسے رکھنا چاہیے. اور پھر اس میں شاید وہ یعنی آتھر غائب ہو جاتا ہے. بعض اوقات اتنے حوالے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید حوالے ہی ہیں, بس بات نہیں ہے بیچ میں کچھ. تو اور اس وجہ سے بلکہ صبح سے یہ میں مطلب دیکھتا رہا, ان سے میں نے اپنی بلکہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا اظہار بھی کیا کہ میں تو حوالے مطلب رکھ ہی نہیں سکتا ذہن میں. اور ایک اور بات جو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کلیئرٹی اور شیورٹی کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ حافظے کا کام زیادہ اور ذہانت کا کام. یہی میرا مسئلہ اصل میں, اور اس وجہ سے میں خود اس کی اچھی مثال نہیں ہوں گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ والے یعنی اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذہانتوں پہ کام کرنا ضروری ہے. اپنے زبان کی استعداد بڑھانے کے لیے بھی کوئی ذہین لوگ چاہیے نا, اور ایز ہیومن بینگز مجھے لگتا ہے ہم لوگ جیسے سکڑتے جا رہے ہیں. تو وہ اگر اس کو ایڈریس نہ کیا گا تو باقی سب یہ بس کانفرنسنگ ہے میرا خیال ہے. چلیں جی, اسی نوٹ پر جی نچوڑ بات کا یہ ہے کیونکہ آپ کو کیونکہ میرا خیال ہے مختلف سوال میں جدا جدا جواب دیا تو شاید نچوڑ پیش کرنا کارآمد رہتا ہے. یہ دیکھیں میں کہہ رہی تھی کہ ٹرمز کا مسئلہ اتنا نہیں, اردو کا کوائنیج کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کام اچھا اردو میں اس طرح نہیں ہو رہا تو وہ اکیڈیمک کلچر کا مسئلہ ہے جو اوور آل پاکستان میں ہے, چاہے انگلش میں ہو چاہے اردو میں ہو. تھے کہ پہلے بہتر کام ہوتا تھا, اور ناصر صاحب بھی کہتے پہلے بہتر کام ہوتا ہے. میں نے کہا ایک لحاظ سے بہتر ہوگا, لیکن اگر آپ ہسٹوریکل کام وغیرہ کے لحاظ سے دیکھیں پہلے بھی جو ہے اگر آپ آج کے معیارات سے جج کریں تو وہ اس میں بھی بہت مسائل تھے. اکیڈیمک جرنلز وغیرہ پہلے بھی اس اسٹینڈرڈ کی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زبردست تو ایک دم سے غائب ہو گئے, چیز اڑ گئی کہاں, کیونکہ وہ چیز شاید ہمارے مزاج میں اس طرح پیدا نہیں ہوئی ہے. اور شاید کوئی آرگو کر سکتا ہے کہ ضرورت بھی ہے پیدا ہونے کی نہیں, جس طرح انگلش ان پہ, کیونکہ وہ چیز ان کی ہے اور ان کے مزاج میں ہے. اور آخر میں یہ میں نے اور میرا خیال ہے عمر نے ایک ہی بات کی ہے کہ امپورٹنس بہت ہے اردو میں کام کرنے کی. میں نے یہ آرگیو کیا ہے کہ انگلش میں اچھا کام جو ہے ہماری چیزوں پر, اردو میں اچھا کام اگر نہ ہو تو انگلش میں بھی اچھا کام شاید انگلش اس استفادہ کرتا ہے تو وہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ مینوسکرپٹس ایڈٹ کرنا, یہ کرنا, فارسی سے اردو کا ترجمہ ہوتا ہے, پھر اردو سے پھر انگلش میں چیزیں, مغل چیزوں کی بہت ساری چیزیں, ایسا ہوتا ہے. اور عمر کا یہ کہنا تھا کہ لینگویج کی جو چوائس ہے وہ ہماری ڈیفائن کرتا ہے ہماری سارے تھاٹس کو, فلاسفی کو, پورے ایٹیٹیوڈس کو. تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ لینگویج صرف پورا مطلب اگر فارسی سے آپ نے اردو سوئچ کی, ٹھیک ہے, یا عربی, یہ کچھ بھی سسٹمز ملتے جلتے ہیں, آپ ٹوٹلی انگلش میں سوئچ کریں گے آپ کے ایموشنل امپیکٹ بھی بہت ہوگا, سائیکولوجیکل, فلسافیکل, ایموشنل, ول بی اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. تھینک یو. بہت شکریہ. میرے خیال میں آج بہت ہی ایک اہم ہم نے موضوعات پر ڈسکشن کی سارا دن, اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہم نے بہت اور ہر چیز بہت وقت پر ہوئی, سوائے اس آخری سیشن کے جو میں نے جانتے بوجھتے ہوئے اس کو طوالت دی ایک اس لیے کیونکہ آپ تمام احباب نے اتنا تعاون کیا آج وقت کے حوالے سے. میں نے سوچا کہ یہ گفتگو اگر طویل چلتی بھی رہے تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں. پہلے تو میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام اسپیکرس کا جو تشریف لائے, اور جو ہماری پوری گرمانی سینٹر کی ٹیم ہے جس میں اسد ہے, آمنہ ہے, فرحان ہے, نعمان, سکینہ اور اخلاق, بلال, ان سب لوگوں نے بہت مدد کی اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے میں. اور زید صاحب نے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آسان کام نہیں ہوتا, 100 طرح کی چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو میرے خیال میں ایک بات جو میں اکثر دہرایا کرتا ہوں, جو پروفیسر عائشہ جلال نے کہی تھی, جو بڑی معروف ہسٹورین ہے, انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ 1950s میں جب ریاست نے کریک ڈاؤن کیا کمیونسٹ کے خلاف, اس کے بعد سے پاکستان ایک انٹلیکچوئل ویسٹ لینڈ بن گیا. اور وہ جو انٹلیکچوئل ویسٹ لینڈ ہے اس میں پھر ایک ہی طرح کی ایک نظریاتی سیاست کی گنجائش تھی, ایک ہی طرح کی بات کرنے کی گنجائش رہ گئی, ایک ہی طرح کی زبان میں بات کرنے کی گنجائش رہ گئی. تو ہمیں ایک خوش قسمتی ہے جو پچھلے 15-20 سال میں بہرحال ایک نیا ایک کرٹیکل سپیس
پاکستان میں ڈیولپ ہوا ہے. اور اس کا میں تو ہمیشہ خیر یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اس کا اگر آپ مقابلہ کریں اس سے کہ ہندوستان میں بہرحال ایک پوسٹ کلونیل موومنٹ میں ایک کلٹیویٹ کیا انہوں نے ایک خاص طرح کا کچھ پہلے نیشنلسٹ تھا, اسی کے اندر پھر گرو کرتے 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 اور بہت سی اس کے اندر راہیں نکلی, اور اسی میں سے سبالٹن اسکول بھی نکلا, پوسٹ کلونیل تھیوری میں بہت زیادہ کام ہوا, سائیکو انالیسس میں کام ہوا. انہوں نے تمام جو تھیریسٹ تھے, مارکس ہے, فرائڈ ہے, اس کو اپنے کانٹیکسٹ میں پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی, اور وہ سلسلہ چلتا رہا. پاکستان میں میرے خیال میں ہم نے تھوڑا لیٹ کیچ اپ کیا ہے, لیکن اگین میں اس بات کو دہراؤں گا کہ پچھلے 10-15 سال میں بہرحال ایک گنجائش پیدا ہوئی ہے. اور یہ جو آج کی بھی یہ ایک جو کاوش ہے, یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جو فلسفہ, تاریخ, ادب, لٹریچر, لسانیات, معاشیات, سماجیات, ان موضوعات پر گفتگو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں. اور اہلیت اور صلاحیت کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ مغربی انسٹیٹیوشن سے تعلیم یافتہ ہے یا وہ ان کی تھیریز کا پرچار کرتے ہیں, نہیں, بلکہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس پر تنقید کر سکتے ہیں. یہ جو ایک اوریجنلٹی کا جو شاہد صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ایک بہرحال ایک گنجائش پیدا ہوئی ہے کہ اس اوریجنل کرٹیک کی طرف ہم جا سکیں, اور اس اوریجنل کرٹیک کے نتیجے میں پھر نئے سوالات جنم لیں گے, نئے امکانات روشن ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں ہم پھر جو بھی ہمارا ایک نظریہ ہے وہ ایک ریکوری آف سیلف کا ہے, یا چاہے وہ ایک لیونگ ود دیٹ سینس آف لاس کا ہے, جو بھی سوالات ہیں, میلنکولیا ہے, جو بھی, وہ ان کو ہم ایڈریس کر سکیں گے, اور ایک نئی جو ہے میرے خیال میں راہیں ادب میں, تاریخ میں اور اسکالرشپ میں, فلسفے میں وہ نکل سکیں گی. لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جو ایک کلیکٹیو کام ہی ہو سکتا ہے, کوئی ایک شخص, ایک فرد, ایک ادارہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اور میرے خیال میں اسی لیے اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ گفتگو کا سلسلہ صرف یہاں پر ختم نہ ہو جائے, اس کے نتیجے میں اس طرح کی کئی اور پاسبلٹیز کریٹ ہوں جہاں پر یہ کنورسیشن جو ہے وہ لاہور میں, کراچی میں, پشاور میں, کوئٹہ میں, ملتان میں اور جگہوں پر بھی اس نوعیت کی گفتگو ہو سکے. بہت شکریہ. آپ کا زیادہ فروٹفل رہے گی کہ اگر کوئی پروسیڈنگس